ذکر کیا تھا، اور وہ دعا جو تھی وہ یہی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اور اس کو ہم نے ان کا لفظی تدبر بھی کیا تھا روٹ ورڈز کے ساتھ، ورڈ انالیسس بھی کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں کہاں وہ صورتحال، کون کون سے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا سینہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے معاملات تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کوئی خاص پیمانہ نہیں ہوتا ہے تنگی کا کہ اتنا ہونا چاہیے تو فراخی ہوگی، اتنا کم ہوگا تو تنگی ہوگی۔ یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا میٹر ایک اندر ہی پیمانہ دے دیا ہے ناپنے کا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی روزمرہ کے کام کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، روحانی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، روحانی طور پہ وہ اپنی نمازیں، اپنی عبادات میں جو ہے وہ والی کیفیت محسوس نہیں کر رہا ہوتا، یا پھر یہ کہ وہ اپنے مالی حالات میں جو ہے وہ اس کو کافی زیادہ تنگی اٹھانی پڑ رہی ہوتی ہے، اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو میں نے آپ لوگوں کی، اگر آپ نے وہ دعاؤں کی یوٹیوب پہ جا کے دوبارہ ضرور سنیے گا، اس پہ میں نے آپ کو یہ بات لکھوائی بھی تھی اور احساس بھی دلایا تھا کہ اس کو غور سے سنیے گا کہ ہر انسان جو ہے نا، ہر انسان اس کو یہ ضرور فیل ہونا چاہیے کہ اس کو یہ تنگی ہو کیوں رہی ہے، اس کو جو یہ کنجیشن فیل ہو رہا ہے، اس کو جو کوئی بھی چیز گھبراہٹ میں ڈال رہی ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ میں اترا ہوا ہے، یا یہ کہ اس نے اسٹینڈرڈز بہت ہائی کر لی ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے یہ معاملات صحیح نہیں ہو رہے، یا پھر یہ کہ بعض اوقات آپ لوگ ریاکاری میں انوالو ہوں، بعض اوقات آپ باقی صبح شام کے اذکار نہ پڑھ رہے ہوں، اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں آ رہے ہیں اور آپ کی جو معاملات ہیں وہ تنگی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی تنگی محسوس ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہتے ہیں، اور یہی لفظ استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الحجر میں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کوئی فیل نہ کر رہا ہو، لیکن کیا ہے کہ إِنَّكَ يَضِيقُ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ، بے شک ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے تو ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور آپ ایک اسمائلی فیس کے ساتھ یا ایک پریٹینڈ کریں لوگوں کو کہ ایوری تھنگ از اوکے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے آپ کا سینہ کیا ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا مزاج ہی نہیں ہے نا لوگوں کی باتیں سننے کا۔ ماشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ لوگوں کی فکر کرتے تھے، ہماری طرح مین نہیں تھے، ہماری طرح سیلفش نہیں تھے، ہماری طرح سیلف سینٹرڈ نہیں تھے، لوگوں کی فکر کرتے تھے، ان کو بیواؤں کا، یتیموں کا، عورتوں کا خیال تھا۔ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ آخری نبی ان کو مبعوث کیا ہم سب کے لیے۔ تو ہماری تو فکریں، ہمارے تو سینے تنگ اپنی ذات کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ہوا تو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اس سے زیادہ تو آگے کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کرپشن کرنی ہو، فراڈ کرنا ہو تو بس اپنے اپنے جو ہیں صحیح صحیح رہیں، باقی کے ساتھ ہم جو مرضی ہوتا رہے، ہمارا اتنا دل تنگ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اللہ کے کام میں بزی ہوگا، اللہ کا کام کر رہا ہوگا، اللہ کے دین کے مشن میں ہوگا، تو اس کا بھی سینہ تنگ ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اچھا آپ تو قرآن پڑھتی پڑھاتی ہیں، آپ تو بڑے اذکار کرتی ہیں، آپ تو بڑا جو ہے نا کلاسز لیتی ہیں، تو آپ کو تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ڈپریشن، آپ کو تو یہ تکلیف ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو آپ یہ آیت ان کے سامنے رکھ سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگ کے چلے گئے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے دنیا تنگ نہ کر دینا۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو اللہ آپ کے کاز میں اگر ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ لوگوں نے تو کبھی بھی ویلکم کرنا ہی نہیں ہے، لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے گیو اپ نہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ضیق یوم القیامہ، کہ اس دن کی تنگی جو ہے وہ اصل میں تنگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بے شک وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں جی، کریے اس کے اینٹی ڈاٹ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ آپ کو ان سے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ جا کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو فلاں موقع پہ اس نے یہ بول دیا، اس نے مجھے اس طریقے سے آئی بروز اوپر کر کے دکھائے، سائیڈ آئیز دکھائیں، اور اس نے مجھے جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھایا۔ آپ نے اب بس اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ ہم تو اگر ہمیں ذرا سا کوئی ایٹیٹیوڈ دکھا دے، ہمارا دل تنگ ہو رہا ہو، تو ہم تو کبھی اللہ کی تسبیح کریں گے ہی نہیں، ہم تو شکایتوں کا ایک پلڑا ہے جو لے کے بیٹھ جائیں گے، ایک ملبہ ہے جو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں تو آپ کا یہ کام کر رہی ہوں، میں تو اس یہاں بزی رہتی ہوں، میں تو کسی کو اپنے منہ سے کچھ کہتی نہیں ہوں، میرا تو دل صاف ہے، اور پھر بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں کمی نہیں آنے دینی ہے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، آپ کے سجدوں میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِین، اور یہ کہ عبادت کریے اپنے رب کی یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس پہ آپ کو یقین ہے، قیامت کا دن۔ اس دن میں حساب کتاب کر لوں گا، جو یہ لوگ آپ کا سینہ تنگ جن کی وجہ سے، جن کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو ہر دعا میں یہ ضرور سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں یہ دعائیں بے شک حفاظت کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف دعائیں کی جا رہی ہوں، کوئی آپ کی وجہ سے تنگ پڑ رہا ہو، کوئی آپ کی وجہ سے کسی کا جو ہے وہ معاملہ ایسا خراب ہو رہا ہو کہ وہ کہہ رہا ہو یا اللہ ان کے آنے سے میں تنگ پڑ جاتی ہوں، ان کی ایسی مہمان ہیں جب آتی ہیں میرے لیے تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کسی کی ایسی نند نہ بنے، آپ کسی کی ایسی بھابھی نہ بنے، آپ کسی کی ایسی بیٹی نہ بنے، آپ کسی کی ایسی ماں نہ بنے، آپ کسی کی ایسی ساس نہ بنے کہ آپ کہیں کسی کے گھر جائیں یا کوئی آپ کے گھر آئے یا آپ کے کسی سے بھی کوئی انٹریکشن ہو اور وہ آپ سے تنگ پڑ رہا ہو، آپ کے کسی بھی معاملے کی وجہ سے تنگ پڑ رہا ہو، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے۔ اور سفر میں ہے، حضر میں ہے، لینے دینے کا کوئی معاملہ ہے، شادی کے معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نے اپنی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ تو آپ کی ذات سے تو بالکل بھی دوسرے کے انسان کے لیے کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دعا آپ نے اس کو مانگنا ہے۔ تو جب آپ یہ میک شور کریں گی کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے لیے تنگی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ قیامت میں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں بھی اس کی باعث نہ بنوں کسی کے لیے تنگی کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میک شور کرنا ہے۔ ایسا مسلمان نہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں ہے، مومن کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں ہے کہ ایسا مسلمان صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہو اور دوسروں کے لیے وہ وہی شر پھیلاتا پھر رہا ہو۔ جو اس کے بعد ہم نے اگلی دعا جو تھی، عائشہ ہمارے ساتھ اگلی دعا جو ہے وہ لے آئیں۔ ہم نے اگلی دعا جو تھی وہ دیکھی تھی دعا نمبر 2۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور میں نے پناہ مانگنے کے حوالے سے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے حوالے سے کہا کہ بھائی بچ جاؤ اس سے، پنگے مت لے لینا، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ بھیڑ مت جانا کہ نہیں ہم تو یہ ڈیل کر لیں گے، ہم بہت ایمان کی پاور ہے ہمارے ساتھ، تو بڑے پیر فقیر لگے ہوئے ہیں، ہمیں بڑے وظیفے پتہ ہیں تو ہم دیکھ لیں گے، آپ مجھے مار والا معاملہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ ان سے صرف اور صرف پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ میرے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے، یہ والی سچویشن میرے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ میں ان کو ڈیل ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہم انی اعوذ بک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں لے لیجیے، مجھے آپ کی پناہ میں آنا ہے۔ کس چیز سے؟ من جہد البلاء۔ یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، جہد البلاء، درک الشقاء یا درک الشقاء، سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اور اس کو ہم نے اچھے سے دیکھ لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شماتۃ الاعداء جو ہے کہ دشمن کے خوش ہونے سے، ایسی سچویشن نہ آ جائے مجھ پہ کہ میرے دشمن خوش ہوں، میرا مذاق اڑائیں، میرا مذاق بن جائے، میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاؤں، میرے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوں، میں وائرل ہو جاؤں ان اے نیگیٹو سینس، ان اے نیگیٹو وے۔ ایک ہوتا ہے نا وائرل ہونا، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، بڑی کوئی ہٹ ہو گئی ہے، بھئی آپ کا شادی کا ڈریس بڑا ہی کوئی ہٹ ہے، آپ کا میک اپ بڑا کوئی ہٹ ہے، تو یہ تو ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، ہم تیار بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں سراہیں۔ ایک ہوتا ہے نیگیٹو وائرلٹی ہونا، ایسی وائرلٹی ہونا جس سے سبکی ہو، بے عزتی فیل ہو، تو وہ چاہے خاندان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہو، چاہے میڈیا کے لیول پر ہو، ڈیجیٹل لیول پہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچانا۔ تو شماتت جو ہے نا اس میں دل میں بھی ہنسنا، کہ کوئی انسان دل میں ہی ہنس رہا ہو، بے شک ہمارے سامنے تو وہ بڑا سیریس ہو، ہمارے تکلیف پہ ہمارے بظاہر تو لگ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن دل دل میں خوش ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری سچویشن، ساری جو معاملات ہیں یہ اس شماتت الاعداء میں آ جاتے ہیں کہ میرے دشمن جو ہیں مجھ پہ ہنسیں، دل میں بھی ہنسیں، دل میں مذاق اڑا رہے ہوں، یا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ دیکھ کے اشارے کروں، دیکھو اس کے ساتھ کیا مذاق، کیا مزہ آیا اس کو، کیسی پکڑ ہوئی اس کی، ہم؟ نظروں سے، آنکھوں سے، دبی دبی ہنسی سے، یہ سب مذاق کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کی نظریں تکلیف دیتی ہیں، استہزائی انداز، ذو معنی جملے، سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو جب آپ نے دعا مانگنی، جب آپ کو لگ رہا ہو آپ ایسی سچویشن میں، فار انسٹنس جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پبلک اسپیکنگ میں لوگ جاتے ہیں، کوئی ٹیسٹ دینے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے کبھی جا رہے ہوں ایسی جگہوں پہ، تو آپ ان کو یہ دعا ضرور بتائیں کہ وہ شمات اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس سچویشن سے بچا لے کہ میرے دشمن، اور دشمن ہر وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی خیر نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، جو آپ کے بارے میں نیگیٹو فیلنگ رکھتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کوئی بڑا ہی کوئی پرانا دشمن ہو، کوئی ایسا دشمن بھی ہو سکتا ہے جو انسٹنٹلی آپ سے دشمنی ہو جائے، آپ کی ذرا سی تعریف پہ وہ جو ہے وہ آپ سے گرج رکھنا شروع کر دے۔ تو یہ دعائیں آپ نے مانگنی ہیں، جو بچیاں شادیاں ہو رہی ہیں ان کو یہ دعائیں سکھائیں، ان کو یہ دعائیں شادی سے پہلے پڑھنا سکھائیں کہ یہ سچویشن آئے ہی نہ تم پہ، کہ تمہارے دشمن جو ہیں، ایسے لوگ جو تم سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تمہارے دشمن ہو، وہ تمہیں دیکھ کے ہنسیں، ایسی سچویشن تم پر آ جائے کہ تمہیں ہنسیں کہ دیکھو
کل تک جو تھی یہ اس کی بڑی واہ واہ تھی، ابھی دیکھو اس کی کیسی پکڑ ہوئی ہے، کیسی شامت ہوئی ہے، اور یہ ہم اس سے تقریباً روز گزرتے ہیں یا ہر دوسرے تیسرے دن گزرتے ہیں، ان نظروں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت یہ رکھوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن سے گزرے نا، تو ہمیں یہ فیل کرنا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دین پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بڑے کوئی بلٹ پروف ہو جاتے ہیں اور فیلنگ لیس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیل ہی نہیں ہو رہی، فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہو، جن نظروں سے دیکھ رہا ہو تو ہمیں شاید فرق نہیں پڑنا چاہیے. یا میرے پاس اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ میم جب ہمیں کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہمارا ایمان ویک ہے؟ کیا ہم اسٹرانگ مومن نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، بے تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے اس کی بات سے میں ہرٹ ہوا ہوں، ابو جہل مجھے ان نظروں سے دیکھتا ہوا گیا ہے، ابو لہب نے جو ہے نا یہ والا معاملہ میرے ساتھ کر دیا ہے، میری بچیوں کو گھر بھیج دیا ہے، میرے لیے مذاق بن گیا ہے نا، مطلب سبکی ہو رہی ہے. اگر یہی کوئی اور معاملہ ہمارے خاندان میں ہو رہا ہو، ہمارے معاملات ہو رہے ہو، تو ہم تو جا کے بتاتے کہ میرا تو بہت ہی دل پریشان ہے، دل پھٹا جا رہا ہے میرا. اور رسول اللہ علیہ وسلم تو جا کے کہتے بھی نہیں تھے کسی سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم یہ جان لیں کیا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ غمگین ہو جاتے ہیں، آپ پہ سیڈ فیزز آتے ہیں، آپ جو ہیں وہ بہت اداس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ یقولون، یہ لوگ جملے کس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں ایسی. پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، آپ بالکل اپسیٹ نہ ہو ان کی باتوں سے، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی ہے. یہ کون ہوتے ہیں آپ کو ہیوملیٹ کرنے والے؟ نعوذ باللہ. یہ کون ہوتے ہیں آپ کو انسلٹ کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہے ہیں. آپ دیتے ہیں کسی کو کسی کا غم میں ڈھارس، یا آپ کسی کا غم کا باعث بن جاتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کے آنسو آ جاتے ہوں، آپ کی وجہ سے کوئی غمگین ہو جاتا ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دے رہے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو. یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کس ٹارچر سے گزر رہے ہیں. مشن میں کمی نہیں آنے دی، مشن میں کوئی ہلکا ہاتھ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں، ایک ہفتے کی بریک پہ چلے جائیں ناردرن ایریاز، ذرا جا کے مدینہ کا ٹور لگا کر آ جائیں، کوئی طائف کا جا کے ناردرن پہاڑوں کی سیر کر کے آ جائیں. یہ کوئی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ کا دکھ ہمیں پتہ ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں آس پاس کوئی لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اب بھئی ہم کیا جا کے یہ نہیں کہنا بھئی ہم کیا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے، بھئی اب مصیبت آئی پڑی ہے، سنبھالو خود کو، دیکھو خود کو. جا کے بولیں گے نا ہمیں پتہ ہے آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو. ایون چھوٹا بچہ بھی کوئی تکلیف میں ہے نا، اس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی جا کے کہنا ارے آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے، آپ تو بہت اپسیٹ ہوں گے، مجھے بھی آپ کی وجہ سے اپسیٹ میں بھی ہوئی ہوں، آپ کا جو ہے یہ نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے میں بھی بہت اپسیٹ ہوں، آپ کا دوست جو ہے وہ موو کر رہا ہے، یہاں سے شفٹ کر رہا ہے، میں بھی اس کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہوں کیونکہ آپ اپسیٹ ہو. تو صرف یہ جملے بول دینا جو ہے نا دوسرے انسان کو ڈھارس بندھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھارس بندھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طٰہٰ سے پکارا ان کو اور کہا کہ ہم نے یہ قرآن نہیں اتارا کہ آپ پہ مشقت ہو، اس لیے نہیں اتارا، یہ نازل کیا ہے قرآن کہ آپ اس کو پڑھاتے پڑھاتے لوگوں کی باتیں سنیں آپ پہ بھاری ہو جائیے، اس لیے اتارا ہی نہیں ہے. یہ سورۃ طٰہٰ اتنی پیاری سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت موسیٰ کی سارے قصے بیان کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیل کیے. اور قرآن پاک کا میجر حصہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ آپ کی امت تو پھر بھی بہت اچھی ہے، ان کی امت تو اتنا ٹف ٹائم دیتی تھی بنی اسرائیل، اور اتنا نچا مارا تھا ان کو، اتنا تھکا مارا تھا ان کو، تو ان کی بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں. تو سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت ہی شروع یہاں سے ہو رہی ہے، قرآن کی یہ جو سورہ ہے سورۃ طٰہٰ شروع یہیں سے ہو رہی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میں نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، اس لیے تھوڑی نا قرآن اتارا ہے. لیکن اگر سننی پڑ رہی ہے تو ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ لوگوں کے اپنے رویے ہیں، ان کو میں خود ڈیل کر لوں گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دیم. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی زندگیوں میں لوگوں کی تسلی کا باعث بنے، تو آپ کو کبھی بھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ کبھی دل تنگ ہو رہا ہو، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہو. پھر یہاں پہ ہم نے جو دوسری آیت دیکھی تھی اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، ایسی مشقت، ایسی آزمائی جس میں آپ تھکے جا رہے ہوں،
ایک آزمائش ہوتی ہے جس میں لوگوں کی سپورٹ مل جاتی ہے، کوئی دلاسے والے مل جاتے ہیں، وہ آزمائش گزرنا آسان ہوتی ہے۔ جب وہ گزر جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو آزمائش گزر گئی، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی تھی۔ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اس آزمائش نے تو مجھے بوڑھا کر دیا، اس آزمائش نے تو مجھے آٹھ آٹھ آنسو رلا دیے، اس آزمائش نے تو مجھے بدل کے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ وہ جوہد والی ہوتی ہے، وہ مسلسل آپ کی اسٹیمنا جو ہے نا آزما رہی ہوتی ہے، ودر کی شقائی، اور ایسی کیا کہتے ہیں بدبختی جو آپ کے پاس خود آ جائے، مطلب آپ اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کیا، آپ کہیں میں نے تو یہ پلان ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو ایسا کیا کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں، میرے ساتھ یہ برا کیوں ہو گیا؟ یعنی بدبختی خود آ گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو اس کی تدبر میں، اس کے غور و فکر میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ بعض اوقات ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹ فور ٹیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی میں نے کسی کا فلاں نقصان نہیں کیا تو میرے ساتھ نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا فائنینشیل نقصان کیا تو آپ کا فائنینشیل نقصان ہو، آپ نے کسی کو ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے وہ دنوں اپسیٹ رہا ہے، یا اس کا کوئی کریکٹر اسیسینیشن کر دیا، بھائی وہ لڑکی تو مجھے مناسب صحیح نہیں لگتی، وہ لڑکی ذرا اچھی کریکٹر کی نہیں ہے، اس کی ماں ایسی نہیں ہے، بس اس کی وجہ سے اگر اس کا ایک ریپو ایسا بن گیا، اس کی ریپوٹیشن آپ نے خراب کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل کرائسس بھی آ سکتے ہیں، ہیلتھ کرائسس بھی آ سکتے ہیں، تو در کی شقائی کا مطلب ہے کہ بدبختی خود پالے آ کر آپ کو، آپ ڈھونڈتی رہ جائیں کہ مجھے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اور آپ کو وہ سجھائی نہ دے رہا ہو، لیکن آپ کو بعد میں اللہ تعالیٰ کسی وقت ریئلائز کرائیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی ہو، تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ویجیلنٹ الرٹ رکھنے کی ضرورت ہے، بس سوء القضائی، اور سوء القضائی کا مطلب ہے ایسا فیصلہ جو میرے حق میں برا ہو، ٹھیک ہے، برا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال تب لائف بھی آپ کو کروائی تھی کہ ایک لڑکی ہے اس کے بچے نہیں ہیں لیکن وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ایک لڑکی ہے اس کے ماشاء اللہ نرینہ اولادے کے جو ہے نا بھرمار لگی پڑی ہے، اس کے پاس ہر چیز کی نعمت ہے لیکن وہ اللہ سے دور ہے، تو آپ لوگوں نے تب تو یہ بولا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے نا جو اللہ سے قریب ہے اور وہ اس کی اولاد نہیں ہے، تو وہ تو بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے اس کے، لیکن یہ آپ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اس طرح کا سوچوایا گیا تھا، لیکن ان جنرل لوگ ایسے نہیں سوچتے، ان جنرل آپ مٹیریلزم کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اچھی تقدیر ہے، جس کے اولاد ہے تو وہ تو اچھے اس کے حق میں اچھا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس کی شادی ہو گئی ہے اچھے وقتوں میں، جس کی اچھی نوکری لگی ہوئی ہے، ہمارا کرائٹیریا ہے ہی یہی، ہم تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ بری تقدیر کیا ہوتی ہے، برا فیصلہ کیا ہوتا ہے، سوء القضائی کا مطلب ہے میرے حق میں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کہ برا ہو، اور یہ فیصلوں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس پورے سال 2025 ٹو 26 میں نے جو کچھ بھی کیا ہے رمضان ٹو رمضان، اس گناہ کی کوئی بھی ایسی مجھ سے گناہ ہو گیا ہو جو شاید میں نے جان بوجھتے کیا ہو یا میں نے اس کو انجانے میں کیا ہو، اس کی وجہ سے میرے حق میں برا فیصلہ نہ ہو جائے، تو میرے تو سارے گناہ کیا کر دیں، عفو کر دیں، اریز ہی کر دیں، تاکہ اس کا ایفیکٹ میری آنے والے ایک سال کے فیوچر میں نہ ہو، آنے والے سال میں کوئی برا فیصلہ میرے حق میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سینس میں آتا ہے، اور شماتت الادہ کو ہم نے دیکھ لیا تھا، آج جو ہماری دعا ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ دعا، دعا نمبر 3 ہمارے سامنے اگر آ جائے تو وہ دعا جو ہے وہ ہمیں کچھ سکھاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹس این آئی اوپنر فار آل آف اس، کس طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ آج تدبر کریں گے اور ایک اور دعا پہ بھی کریں گے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے جس پہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے، سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نعمت کیا لگتی ہے، یعنی کہ میرا سوال ہے چیٹ میں مجھے بتائیے آپ لوگوں کے نزدیک نعمت کیا ہے، چیٹ میں بتائیے، کھانا پانی، یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نعمتوں کے طور پہ میں اس کو کنسیڈر کرتی ہوں، یہ نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے، کرا نے لکھا ہے اولاد رزق صحت، بالکل ٹھیک ہے، مال اور اولاد، اوکے، میرے لیے نعمت صحت ہے، رابعہ نے لکھا ہے بالکل، رابعہ کو آج کل صحت جو ہے سب سے بڑی نعمت لگ رہی ہے، جیسی فٹ اینڈ فائن ہوں گے نا پھر ہمیں دوسری فکریں لگ جائیں گی۔ اچھا، سبحانہ نے لکھا ہے مال اور اولاد، بالکل یہ نعمت ہے، اچھی صحت، شکر، اور شہانہ نے لکھا ہے علم، بالکل یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، ویری گڈ شہانہ۔ سبین نے لکھا ہے سانسیں صحت، جی بالکل سانسیں۔ اچھا سبین، ویسے کچھ لوگ وہ جو ہے نا انکیوبیٹر میں بھی سانسیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سانسیں آنا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلی فضا میں سانس دیں، وہ لوگ بھی سانسیں لے رہے ہیں جو اس وقت جو ہے کہیں آکوپائی ہوئے ہیں، جیسے آکوپائڈ کشمیر ہے ہمارے پاس، اور بھی ملک ہیں یا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال بالکل سانسیں ہیں، جب تک سانسیں ہیں تو ہم اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، صحت مطلب صحت سب کو لگ رہی ہے، بالکل ایمان، ٹھیک ہے۔ صدف نے لکھا ہے وہی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اولاد رزق اور صحت، صحت ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ۔ عروسہ نے لکھا ہے دنیا سے بے نیازی، جی بالکل یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہم انی اسألک الغنا، بے نیازی ہو جائے، مجھے فکر ہی نہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں،
ढीठ बन जाऊँ, हाँ? बिल्कुल बुलेट प्रूफ बन जाऊँ, जो कहता रहे, जिसके पास जो है मुझे फ़िक्र ही ना हो। तो बेनियाज़ी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही बड़ी। और फ़ाइज़ा ने लिखा है ईमान, सेहत, औलाद, रिज़्क, ठीक है। जी, सभी ने लिखा है अल्लाह की मोहब्बत, सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह की मोहब्बत होना, बिल्कुल। तो ये नेमतें आपने लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत नेमतें हैं, यानी कि कोशिश किया करें कि अगर जैसे आप लोगों को लग रहा है कि किसी ने अगर सेहत लिख दिया तो थोड़ा डिफरेंट और आइडियाज़ लेकर आया करें, और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सेहत तो है ही, उसके साथ-साथ और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस आज़ादी होना, ठीक है? ऐसी कौम होना जिसको लोग फ़ख्र से देख सकें। ऐसे पेरेंट्स होना जो ईमान की हालत में हों, जो सेहत के साथ हों। ऐसे बहन-भाई होना जो ईमान की हालत में हों और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो। मतलब आपके पास होंगे माँ-बाप, लेकिन हो सकता है कि वो ज़िंदा ना हों। ऐसे बहन-भाई होंगे लेकिन उनसे ताल्लुकात अच्छे ना हों, तो नेमतें इसमें कंसिडर होती हैं। मैं आपके सामने कुरान की एक आयत लेकर आती हूँ, क्योंकि हम ये देखते हैं, कभी-कभी दिल चाहता है ना, अल्लाह ताला को क्या लगता है हमारी नेमत क्या है? ठीक है ना? मतलब अल्लाह ताला को क्या लगता है कि अल्लाह ताला क्या सोचते हैं कि यूशा के पास सबसे अच्छी नेमत क्या है? यूशा को क्या सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के एंगल से कि नेमत क्या है? तो वो आपके सामने कुरान की एक आयत आती है, आयशा भी आपके सामने लगाती हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम नमाज में जो है ना अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं, जी, ये सूरह अल-माइदा है, उसमें आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल-यौमा, आज के दिन, अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए। ठीक है? ये आखिरी वही में से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए दीनकुम, तुम्हारे दीन को। तुम्हारा लाइफ़स्टाइल, तुम किस तरीके पे चलोगे, किस तरीके से मामलात करोगे, तुम्हारा लाइफ़स्टाइल क्या होगा, मैंने मुकम्मल कर दिए। अब कोई इसमें जो है ना इनकम्प्लीट चीज़ें नहीं हैं कि अच्छा हम कुर्बानी कैसे करें, हम जो है अब रोए-पीटें कैसे, शिकवे कैसे करें, खुशियाँ कैसे मनाएँ, मामलात कैसे करें, कुछ भी जो है ना वो एम्बिगस नहीं है। एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड कट एंड क्लियर। व अतममतु, और तमाम कर दी। अतममतु का रूट वर्ड है तमाम कर दी, यानी कि मुकम्मल कर दी मैंने। अलैकुम, तुम पर, नेमती, अपनी नेमत। यहाँ पे अल्लाह ताला ने नेमत इस्तेमाल की है, ठीक है? पूरा कुरान में जब पढ़ती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी कभी एक आयत तो कह देते कि औलाद नेमत है। एक आयत तो कह देते कि माँ-बाप नेमत है। एक आयत तो कह देते कि घर नेमत है। एक आयत तो कह देते जो सवारियाँ जिन पे तुम चलते हो, कश्तियाँ जो हैं, जो जिन पे तुम अपने तजारत करते हो, जिन पे तुम सवारियाँ करते हो, तुम्हारे माल-मवेशी, तुम्हारे जो गार्डन्स हैं, तुम्हारे जो घर हैं, ये कोई नेमत है, कोई चाँद-सूरज नेमत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत तुम पे पूरी कर दी है। व रदीतु लकुम, और तुम राज़ी हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए। राज़ी का मतलब है मैं एग्रीड हूँ इस पे, मैं खुश हूँ इस पे, ठीक है? जैसे अम्मी कहती है ना, हाँ, मैं तुम्हारी इस चीज़ पे तो खुश हूँ, अच्छी जगह रिश्ता हो गया तुम्हारा। हाँ, अच्छा, अच्छी जगह नौकरी होगी बेटा, अब मैं ज़रा राज़ी हूँ इस चीज़ से। पहले तुम ज़रा इधर-उधर कर रहे थे तो मुझे परेशानी रहती थी। मैं तुम्हें ज़रा बार-बार कहती रहती थी कहीं और देखो, कहीं और नौकरियाँ देखो, अब मैं राज़ी हूँ इस नौकरी से। होता है ना? तो बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ इस चीज़ को समझें, व रदीतु लकुम, और मैं राज़ी हूँ तुम्हारे लिए क्रिश्चियनिटी पे, हैलोवीन मनाने पे, होली मनाने पे, क्रिसमस मनाने पे, मदर्स डे मनाने पे। नहीं, रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि तुमने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को फॉलो नहीं करना। ये मेरी रज़ा है। अल्लाह राज़ी हो जा, अल्लाह राज़ी हो जा। अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ, मैं हो गया हूँ राज़ी। रदीतु लकुम अल इस्लाम अल इस्लाम दीना, ठीक है? तो ये आयत आपके सामने रखने का मकसद क्या था कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। क्या चीज़? दीन। कौन-सा? इस्लाम। जिसकी वज़ह से हम अल-फ़ातिहा में रोज़ अल्लाह ताला हमसे कहलवाते हैं, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता दिखाना, वो नेमतें नहीं देना, किसी के बच्चे ज़्यादा थे, किसी के पास जो था वो घर था, ये नहीं हमें चाहिए। हमें वो रास्ता चाहिए, सिरात चाहिए, किसका? अल्लज़ीना, उन लोगों का, अन्अमता, जिन पे आपने क्या किया? इनाम किए। वो रास्ते पे चलाना है हमें। तो ये रास्ता वही है जिस पे आप चल रहे हैं, जिस पे आप चलना शुरू हुए। अभी आपने क्रॉल करना शुरू किया है, और क्रॉल तो बहुत अच्छा लेवल होता है, जो आप लोगों का इस वक़्त स्टेटस है। अभी तो आप हाथ पकड़-पकड़ के चलना शुरू हुए हैं, ठीक है? डगमगाते हुए कदमों के साथ। तो सिरात पे तो आ गए हैं। लेकिन आज की दुआ हमसे क्या बता रही है? अब आपने जो आपने नेमतें लिखी हैं, वो अपने ज़हन में लेकर आएँ। इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें हैं। किसी की आँख फड़क रही हो इस टाइम पे, किसी के दाँत में तकलीफ़ हो, किसी के नज़ला हो, तो नोज़ ब्लॉक हुई हुई हो, या चोक कर रहा हो, साँसें ना आ रही हों, खाँसी बहुत ज़्यादा हो, किसी के जो है वो हेयर फॉल हो रहा हो, ये सब नेमतों में आता है। आज की दुआ ये कह रही है कि वो सब नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। इसके अलावा अल्लाह के नज़दीक नेमत है इस्लाम, ठीक है?
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند بھی کر لیا اور نعمت کے طور پہ ہمیں یہ دیا ہے. یہ ہے اصل نعمت جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام کے اکارڈنگلی، اسلام کے اکارڈنگلی جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ نعمت کے طور پہ ہوں گے. تو آج کی دعا جو ہم کریں گے وہ یہ نعمت یاد کرتے ہوئے کریں گے، کیونکہ آج کی دعا ہم سے جو پہلی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ یاد رکھ لیجئے، نوٹس بنا لیجئے. عائشہ دعا ہمارے سامنے اگر آ جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت معصوم تھے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ محفوظ انسان تھے، کیونکہ وہ اللہ فرشتوں کی حفاظت میں گارڈ میں رہتے تھے. صحابہ کرام کے آگے پیچھے، ان کے آگے پیچھے گارڈ ان کو کرتے تھے، پروٹیکٹ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انسان تھے، پھر بھی وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دعا صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے. یہ میں بتا رہی ہوں نا، اس کو آپ نے یاد رکھنا میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کو سمجھائیں گی یہ دعا کب کیسے مانگنی ہے. یہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کے گئے نا، یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ دعائیں گناہگاروں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں تو میں شاید وظیفہ، مجھے یوشا بتا رہی ہے تو میں وظیفے پڑھوں. نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے، ہر اس اسٹرانگسٹ بلیور کے لیے ہے جس کو گناہ سے ڈر لگے یا نہ لگے. اس کا اصل مسئلہ گناہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دیتی ہوں، یہ دعا ہر اس انسان کے لیے ہے جو گناہ گار ہو یا نہ ہو. اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اس کا مسئلہ ہے کہ انسٹیبلٹی، زوال، کسی چیز کے مل جانے کے بعد وہ چیز چھن نہ جائے مجھ سے، اسے کہتے ہیں انسٹیبلٹی، جس کی وجہ سے ساری زندگی ہم لگے رہتے ہیں. گھر بنا لیا تو اس کی مینٹیننس، شادی چل رہی ہے تو بھئی اب بیٹا گھر بچاؤ اپنا، اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، کمپرومائز کرو، زوال نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ تو ہمارا ہر وقت رہتا ہے. اسکول میں بھی بچوں کو بیٹا اچھے نمبر لے کر آؤ، اسکول والے نکال نہ دیں، فیل نہ ہو جاؤ، ڈیموٹ نہ ہو جاؤ، پروموشن کی طرف جاؤ. تو تھرو آؤٹ ہم اپنی زندگی میں اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ انسان کا مسئلہ گناہ نہیں ہے، آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں، آپ بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا مسئلہ ہے انسٹیبلٹی. کس چیز کی؟ ایمان انسٹیبل ہے، دل انسٹیبل ہے، حالات انسٹیبل ہے. تو پہلی دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں دیں اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے اللہم انی اسألک نعمتک، ہم آپ سے نعمتوں کا سوال کر رہے ہیں. نعمتیں دے دی اللہ تعالیٰ آلریڈی. جو چیزیں ہیں نا، اب میں بہت یوز ٹو ہو گئی ہوں، بہت ہی ان چیزوں کی عادی ہو گئی ہوں، وہ لے مت لیجیے گا. اب آپ سے کوئی کہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، چلے ٹانگے پہ اب سفر کریں گے، کیسا لگے گا؟ سوچیں. وائی فائی لے لیا جائے، موبائل فون لے لیے جائیں، حکومت کہ کوئی فون یوز نہیں کرے گا، تو بتائیں کیسے زندگی گزارا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کھانا لے لو، باقی چیزیں لے لو، فون تو بالکل بھی نہیں لو، یہ تو پورے دن اسی سے تو زندگی گزر رہی ہے میری. تو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے زوال کسی بھی چیز کا، کیونکہ یہ صرف زوال نہیں ہے، یہ ڈکلائن کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن سے دور جانے کا معاملہ ہے. کیوں؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، پہلی چیز آ گئی. دوسری چیز ہے وتحول عافیتک، اللہ تعالیٰ میں اسی سے پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ آپ کی عافیت پھر جائے مجھ سے. ٹھیک ہے. تیسری چیز وفجاءت نقمتک، اچانک ہی آپ کا سزا نازل ہو جائے. آپ نے بڑی رسی کھینچی ہوئی تھی میری، سوری رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی میری، میں جو کرتی پھر رہی تھی، لگ رہا تھا کہ چلو اتنی تو چلتا ہی ہے، اتنا تو معاملہ ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کون سا پکڑ لیتا ہے. لیکن آپ نے ایسی کوئی رسی کھینچی میری کہ مجھے دن میں تارے نظر آ گئے، میرے ہوش اڑ گئے. وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یا پھر آپ کی ساری سختیاں، ناراضگیاں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک ایسا فریم ورک دے رہے ہیں، ایسا اسٹرکچر بتا رہے ہیں جس میں ہم چار چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، جو کہ انسان کو جو ٹوٹل کولیپس ہوتا ہے نا، پوری طرح ڈھہ جانا، گر جانا، اسے پریونٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ دعا اس کو ایڈریس کرتی ہے. تو اس کو ہم آج ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے میں روٹ ورڈز کے ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ ان کو جب آپ دعا مانگیں تو آپ کو پتا ہو کہ ان دعاؤں کے پیچھے جو ہے وہ کون کون سے لیٹرز یوز ہوئے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس جو پہلا ہے اللہم انی میں، اللہم جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، اسم الجلالہ. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نام استعمال کیے قرآن پاک میں، 99 تو ہمیں ویسے ہی مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت سارے نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
یہاں پہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب اللہ کے نام سے مجھے پکارو، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ ایکسکیوز می مس آنٹی، کچھ بھی کہہ رہا ہو تو ایک انسان توجہ دیتا ہی ہے، لیکن کوئی نام سے پکارے، اتنے بڑے محفل میں اتنے بڑے لوگوں میں کوئی خاص نام سے لے تو انسان اٹینشن اس کی سیکھ کر لیتا ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی جب ہم نام کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اٹینشن فوراً ہمیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ویسے بھی دیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ مختص نہیں ہے کہ اللہ کا نام اللہ کے ساتھ لیا جائے، آپ ذی الجلال والاکرام بول دیں یا احد یا صمد یا قدیر، تو اللہ تعالیٰ کو جتنے ناموں سے پکارا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، بہرحال اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا پرسنل نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہم انی اعوذ بک میں ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکار، اللہ تعالیٰ کے پرسنل نام سے پکار رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں انی، بے شک میں، بے شک میں کا مطلب ہے کہ اب مجھے اپنی ضرورت ہے اس وقت، مجھے دنیا کی باقی لوگوں کی تو نہیں پتہ، لیکن میری نیڈ اس وقت یہ ہے، جیسے کھانا پکا ہوا ہوتا ہے نا اور امی کہتی ہے بیٹا 8 بجے کھانا لگائیں گے یا 4 بجے ہم لنچ لگائیں گے، تو آپ کہتے ہیں امی مجھے بھوک لگ رہی ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اس وقت مجھے ضرورت ہے کھانے کی، تو آپ یہ نہیں جیسے ان جنرل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے امی جب کھانا لگے گا میں کھا لوں گی، ایک ہوتا ہے آپ جا کے امی کو کہتے ہیں امی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اس ٹائم پہ، آپ نے اپنی ضرورت محسوس کری نا اور پھر جا کے امی کو بھی بتائی نا، تو پھر وہ پرسنلائزڈ ہو جاتا ہے، کسٹمائزڈ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس وقت کھانا دے دیجیے، باقیوں کو بعد میں دیجیے گا۔ انی، یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت ضرورت ہے، ہو سکتا ہے گھر میں سب کے پاس نعمتوں کا زوال نہ ہو رہا ہو، گھر میں سب جو ہے کسی تنگی کا شکار نہ ہو، بٹ انی، اللہ تعالیٰ یوشا از ان دس سچویشن، ٹھیک ہے، میں ہوں اللہ تعالیٰ، تو اس سے انسان کی عاجزی بھی نظر آتی ہے، تکبر نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا، مجھے کیا، یہ چیز چلی جائے گی تو دوسری آ جائے گی، مجھے نہیں چیزوں سے فرق پڑتا، تو یہ انسان کے تکبر ہوتا ہے نا، تو انی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بہت ضرورت ہے کس چیز کی، اعوذ بک، مجھے آپ کی پناہ میں آنے کی، کتنا ہی بھرم دکھا دوں دنیا کو، کتنی مضبوط بن جاؤں، کتنا ہی جو ہے نا وہ پریٹینڈ کر لوں، فیک کر لوں، بٹ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، میں بچ نہیں پا رہی ہوں، میں سہ نہیں پا رہی ہوں کس چیز سے، تو یہاں پہ اب چونکہ فیوچر کی بات تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والی جو حفاظت کی دعائیں نا یہ فیوچر پروٹیکٹ کرتی ہیں ایکچولی آپ کا، اس وقت اس سچویشن میں اگر آپ کا زوال ہو بھی رہا ہو نعمتوں کا یا تنگی ضیق دنیا ہو بھی رہا ہو تب بھی کرتی ہیں، تو پروسیس کو فاسٹ کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائش جلدی سے ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ سچویشن آئے گی نہیں اگر آپ یہ پڑھتی رہیں گی، تو زوال نعمتک میں جو آپ کے پاس یہاں پہ زوال ہے اس کا روٹ ورڈ ہے زا واو لام، ٹھیک ہے، زائے یعنی کہ سیٹی والا زا، واو لام، زول، زال، زیل، کسی بھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حروف علت ہوتے ہیں، واو یا الف یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، آپ نے دیکھا ہوگا نا معزول، وزیر اعظم کو معزول کر دیا، سنے آپ لوگوں نے یہ ورڈ کہ نہیں سنے، معزول کر دیا، اکثر یہ خبروں میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑا مطلب یہ میں اکثر اس میں دیکھ رہی ہوں تو معزول کر دیا، اسی سے نکلا ہے کہ معزول کا مطلب ہے کہ ان کو ایک ڈیزگنیشن تھا کسی کا پریزیڈنٹ ہونے کا یا کسی کا پرائم منسٹر ہونے کا، تو ان کو اس سے کیا کر دیا، ہٹا دیا، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے کہ فلاں وزیر اعظم کو معزول کر دیا گیا یا فلاں منسٹر کو معزول کر دیا گیا، تو یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آیا، کیا ہوا ہے کہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، چھن جانا، یہ اس روٹ ورڈ میں ہے، ختم ہو جانا، چھن جانا، اور نعمت کا اچانک یا آہستہ آہستہ ختم ہو جانا، دونوں اس میں چیزیں آتی ہیں، آہستہ آہستہ بھی ختم ہو جانا یا پھر اچانک ختم ہو جانا، دونوں اس زوال کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے نعمتک، ٹھیک ہے، نعم جو ہوتا ہے نون عین میم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نون عین میم نعم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی انسان کی منہ سے نکلی ہوئی یا اس کے ایکسپریشنز کو دیکھ کے سمجھتی ہوئی اس کی کوئی خواہش جو ہے اس کو پورا کرنا، اس کو نعم بولتے ہیں، نعم، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی ہر چیز میں آپ نے ہاں کریے، اس کی ہر ڈیمانڈ، اس کی ہر ضرورت کو آپ نے سمجھا اور اس کو پورا کیے، اس کو نعم کہتے ہیں۔ اور نعمت، کاف کا جو صیغہ ہے وہ جاتا ہے اللہ کی طرف، نعمتی اللہ کی نعمت، ٹھیک ہے، تو من زوالی نعمتی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں وہ زوال، اور تحولی، نعمتک میں نون آئی میم دوبارہ لکھ لیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلیسنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایز، اس کا مطلب ہوتا ہے راحت۔ اب آپ نے جیسے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں تو آپ سب نے لکھا، کسی نے اولاد لکھی، صحت لکھی، تو بالکل یہ لکھیں، اس کے روٹ ورڈز کے ساتھ لکھیں، نعم کا مطلب ہے رزق، صحت، پیسہ، عزت، اچھا پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو، رزق بھی ہو اور عزت نہ ہو، ہے نا، بدنامی ہو گئی ہو، کوئی چیز لیک ہو گئی آپ کی کوئی چیز پبلک ہو گئی اور سب تھو تھو کر رہے ہیں،
تو ایسا پیسہ، ایسی صحت کسی کام کی نہیں ہوتی. انسان کہتا ہے بس زمین کھدے اور میں زمین میں گڑ جاؤں جا کے. تو عزت بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایمان، اولاد، اور پھر سکون. بعض لوگوں کی اولاد ہوتی ہے لیکن وہ بہت بے سکون ہوتے ہیں، جھولی بھر بھر کے بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتی، میں تمہیں پالتی ہی نہ، تم تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے. تو اس لیے سکون یہ بہت نعمت ہے. تو یہ سب اس کیٹیگری میں لے آئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کاؤنٹ کرنا چاہو نا کہ کتنی نعمتیں ہیں، تو چلو میں کاؤنٹ ہی کرتا ہوں آج. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تحصوها، تم اس کو اعداد شمار کر ہی نہیں سکتے. سوچیں. تو اس لیے ہم تو لسٹ بنا ہی نہیں رہے ہیں، لیکن بہرحال موٹی موٹی نعمتیں سوچنا کہ ہماری زندگی میں کون کون سی ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے. اگلا ہمارے پاس ہے وَتَحَوُّلِ. تو وا کا مطلب ہے اور، اس کا مطلب ہے کہ ایڈیشن ٹو دس. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ. او کا مطلب ہوتا ہے اگر او آ جاتا اس کا مطلب ہے یہ یا یہ، ادھر دس اور دس. لیکن یہاں پہ وا کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف نعمتوں کا زوال اگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو پھر یہ چیز نہ ہو. تو وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ. تحول جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو لام، ہال. ٹھیک ہے. ہال کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا. اور ہا واو لام، ہا یا لام، ہا الف لام، کچھ بھی اس میں لگا سکتے ہیں، واو یا الف آگے پیچھے کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں حال، تمہارا کیا حال ہے، اسٹیٹس کیا ہے تمہارا، کس کنڈیشن کیا ہے تمہاری. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بدل رہی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، بھائی آج تو حال اچھا نہیں ہے، آج کیا حال ہے، آج حال ٹھیک ہے. تو پوچھ حال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدلتا ہے. اس لیے حال کا مطلب یا ہال کا روٹ ورڈ میں ہی یہی ہے، بدل جانا یا ٹرانسفارم ہو جانا. بھئی وہ تو اس کے تو حال ہی بدل گئے، اس کے تو حالات ہی بدل گئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ایک تو بدل جانا یا پھر ٹرانسفارم ہو جانا. یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں اس کے روٹ ورڈ میں. اسی سے ورڈ نکلا ہے ماحول، اسی سے ورڈ نکلا ہے حال، اسی سے ورڈ نکلا ہے ہیل و حجت. ٹھیک ہے. یہ کہ ہیل و حجت یہ کہتے ہیں کہ وہ بدل رہا ہے، اپنی بات سے پھر رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے اسے ہیل و حجت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو تحول اس کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ تحول، بدل جائے، ٹرانسفارم ہو جائے، چینج ہو جائے، ہمیں فیل ہی نہ ہو رہا ہو کیا چیز کہ آپ بدل رہے ہیں، آپ کا میرے سے وہ رشتہ بدل رہا ہے، وہ کنیکشن دور ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ عافیتک، عافیت والا. تیری عافیت جو ہے بدل رہی ہو. ٹھیک ہے. اور عافیت کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین فا واو، اس کا روٹ ورڈ ہے جسے ہم عفو کہتے ہیں. اللہم انک عفو، آپ تو عفو ہیں اللہ تعالیٰ، آپ تو بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، اتنا بڑا ظرف ہے آپ کا، ہر وہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. تو عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عفو ہے روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، ویل بینگ یا پروٹیکشن. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ عفو میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جا رہا ہے کہ آپ کی پروٹیکشن، آپ کی یہ ویل بینگ، آپ کی سلامتی جو ہے وہ پھر جائے. یہاں پہ جسم، اس کی حفاظت، اس کی ویل بینگ، دین کی ویل بینگ، دل کی ویل بینگ، روح کی ویل بینگ، سب اس میں آ جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس آ گیا جو ہے وہ نقمتک. ٹھیک ہے. نقمتک جو ہے وہ فجاعتی رہ گیا. اچھا، فجاعتی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے سورہ ملک میں بھی کیا تھا. یہ کوئی ورڈ ایز سچ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آنا کسی چیز کا. ٹھیک ہے. کسی چیز کا آپ کے پاس آ جانا، کسی چیز کا فوراً آ دھمکنا، اس کے لیے آتا ہے وا فجع، پس آ جائے. اور کسی بھی چیز کا آپ پریڈکٹ نہ کر رہے ہوں، اینٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں، لک فارورڈ نہ کر رہے ہوں اس چیز کو، خوشی خوشی نہ لک، بلکہ اچانک کوئی چیز ہو جائے جس سے آپ سٹپٹا جائیں، جس سے آپ پریشان ہو جائیں، جس کو آپ ویٹ نہ کرو کسی بھی چیز کا، اس کے لیے یہ فجاعت نیم یہ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی نا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ بانی آنی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ میں نے اتنے گناہ کر دیے کہ مجھے جو ہے نا وہ گناہ ہونا ہے. بعض اوقات گناہ ہم کر رہے ہوتے سرائیت کے ساتھ، خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ آ رہی ہوتی. تو فجاعت کا مطلب ہے کہ خفیہ طریقے سے آ جائے، اچانک آ جائے. اور یہ نا، اچھا کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں فار انسٹنس، یا کھانا کھا رہے ہیں، پیچھے سے آ کے ایک دم آپ کو کوئی آ کے، ایک تو ہوتا ہے نا بچے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے چلو بچی یہ اٹھی ہے سو کے، بچہ اٹھا ہے سو کے تو دبے پاؤں آ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے آ رہا ہے. آپ مڑ کے نہ بھی دیکھیں آپ کو پتہ ہوتا ہے، یا آپ کو پتہ ہوتا ہے بچے کھیل رہے ہیں پیچھے کبھی بھی آ جائیں گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، پیچھے سے کوئی آپ کو آ کے حق کر لے، آپ کو آ کے لپٹ جائے، تو آپ ایک دم چونک جاتے ہیں، ارے میں نے نوٹس ہی نہیں کیا. تو یہ فجا کا مطلب یہی آتا ہے کہ میں نوٹس ہی نہ کر پاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں چلے پیچھے سے کب وار ہو گیا.
لیکن ان نیگیٹو وے، ٹھیک ہے؟ اس دعا میں یہ سینس میں رکھیے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سرپرائز ہو جائیں، او وٹ اے سرپرائز، بلکہ نیگیٹو وے میں. نقمتک، نقمتک جو روٹ ورڈ ہے نون قاف میم، نقمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سزا، پنشمنٹ. خاص طور پہ اللہ کا ناراض ہونا، یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے. شوہر ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، امی ابو ناراض ہو جائے تو وہ بھی ایک پنشمنٹ لگتی ہے. اللہ بڑی سزا دے رہے ہیں، آپ بات نہیں کر رہے، سائلنٹ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. یا بات چیت نہیں چل رہی، بات چیت بند ہے، میرے اوپر سزا، انہوں نے مجھے بڑی سزا دی ہوئی ہے، امی ابو باتیں نہیں کر رہے ہیں، ناراض ہیں مجھ سے. تو یہ تو ہوتی ہیں دنیا میں ناراضگیاں، لیکن اللہ کا ناراض ہو جانا جو ہے نا وہ بہت بڑی سختی والا معاملہ ہے. سو اس سے ہم پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک. آپ کی جو ہے نا پنشمنٹ، آپ کا عذاب اچانک آ جائے، مجھے اس سے پہلے ہنٹ نہ مل رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ دھچکے نہ مل رہے ہوں کہ میں سنبھل جاؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی میں، ہم اتنے پارسا تو ہے نہیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سائنس دے رہے ہوتے ہیں، کام بگڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا معاملات اچھے سے چلتے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، غور و فکر کرتے ہیں، انسان پہنچ جاتا ہے کہ اچھا یہ نا میری نمازیں پوری نہیں ہو رہی، یا میرے صدقے نہیں چل رہے، زکاتیں میری پوری نہیں چل رہی، تو ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ وہ سنبھل جاتے ہیں، وہ پہلے اسٹیپ میں سنبھل جاتے ہیں، وہ یہ نوبت آنے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو. بس وہ اس نعمت کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی سائن اور سمٹمز دے دیے. جیسے فار انسٹنس کسی کو کھانسی ہو رہی ہو ہلکا، تو کہتا ہے بھائی اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے بڑھ جائے بیماری. بالکل ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی روحانی جو ہے نا ان چیزوں کا، برائیوں کا، اخلاقی برائیوں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی پکڑ پہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنی روٹین صحیح کر لیتے ہیں، اپنے معاملات صحیح کر لیتے ہیں، مینٹور کے پاس جا کے اپنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اچھا ابھی اتنا سا ہی نقصان ہوا ہے، ابھی تو یہی نقصان ہوا ہے، چھوٹے موٹے بیماریاں آ گئی ہیں، چھوٹے موٹے نقصان ہو گئے، 1000 2000 کا نقصان ہو گیا ہے، کوئی رشتوں میں جو ہے نا آپس میں رشتے خراب ہو رہے ہیں، رشتوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو چلو اگر بہت سارے بھی رشتے دار ہیں تو دو کے ساتھ ہی معاملات چل رہے ہیں، باقی ساتھ اچھے ٹرمز چل رہے ہیں ہمارے، تو ہم خود سے خود فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن فجاعت نقمتک میں کیا ہوتا ہے، ایک دم ہی سب کچھ کولیپس ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم، اللہ تعالیٰ کی اچانک سزا آتی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، میں کوئی توبہ کر لیتی، کوئی استغفار کر لیتی، ایسی ہی میرے اوپر آئی. تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ اس طریقے کی دعائیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، نہ اس طریقے کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بکھر جاتے ہیں. سورہ الکہف میں، سورہ الکہف میں جو باغ والوں کا واقعہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جو نا یہ جو بھی تم نے اپنی اچیو کیا ہے، جو بھی تم نے سب چیزیں اپنی گین کری ہیں، مال و دولت ہے، باغ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے میری محنت ہے، سب کو دیتا تھا اللہ تعالیٰ، یہ تو میری محنت ہے جو میں نے تمہیں نظر آ رہی ہے بلا وجہ کی نا. اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے نا وہ کلیم نہ کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکلیمر دوں میں، یہ میری ہی محنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رات کو سویا، صبح اٹھا تو ہاتھ ملتا رہ گیا، راتوں رات جو ہے اوور نائٹ تباہی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اوور نائٹ کچھ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اوور نائٹ ان کا جو ہے کریئر، ان کا رشتہ، سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا بھی نہیں مانگی ہوئی ہوتی، نہ اس طرح مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وجمیع، تو جمیع جو ہے اس کا جمع، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم، جیم میم اور عین. جمع مینس کہ کسی بھی چیز کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا اسمبل ہو جانا، کسی بھی چیز کا ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ آ جانا. سخطک، سخطک کا روٹ ورڈ ہے سین خا طا، سخطا، اس کا مطلب ہے ناراضگی، غضب ہونا، ڈسپلیجر ہونا. اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس سے ورڈ نکلا ہے سختی، ٹھیک ہے، سختی. اسی سے لفظ نکلا ہے مسخت، اسی سے لفظ بہت سارے نکلے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا مارجن نہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جمیع سختی، اللہ تعالیٰ سنے ہی نہ، کوئی وسیلہ بھی نہیں، کوئی اذکار بھی نہیں، کوئی نمازیں بھی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے راضی نہیں ہو رہے، مان ہی نہیں رہے ہیں، یہ اس کیٹیگری میں آئے گا. تو کیا چیزیں ہم نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں؟ نعمت کا چھن جانا، عافیت کا بدل جانا، سٹل ڈینجر کا آ جانا، اچانک آزمائش آ جانا، اللہ کی ناراضگی آ جانا. تو کب ہوتا ہے یہ سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ میں کمفرٹیبل ہوتا ہے، جب انسان گناہ میں کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی نعمتوں کو نوٹس کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. تو چلیے آئیے اس پہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اپنی جو ہے وہ بتائی ہے دین، ٹھیک ہے، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا مسلمان کا ایک ڈریس کوڈ ہے.
ہمارے مسلمان کی ایک کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان یہ نہیں کرتا، مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک جنرل چیز ہے، سب کو پتہ ہوتی ہے. یعنی کہ عام انسان جو ہے نا وہ دیکھ کے آپ کے حلیے سے بتا دے گا. اللہ تعالیٰ خود جب پردے کی آیات قرآن میں اتاری نا، تو قرآن میں پردے کی آیات میں یہی ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، مومنین سے کہہ دیجئے، ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر جو ہے جلابیب ڈال لیجئے، چادریں ڈال دیجئے، تاکہ وہ پہچانی جائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا پردہ کر لو کہ کوئی پہچانے نا، تمہاری شکل نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ پہچانی جائیں، ڈریس کوڈ سے پہچانی جائیں کہ مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اسلام سب سے بڑی نعمت بتائی ہے نا، تو اب سب سے پہلے نعمت آپ نے اسلام رکھنی ہے کہ میں کیا اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں یا میرا اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے، کیا وہ نعمت کے زوال شروع ہو گیا ہے. تو اگر تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اچھا میرے تو لینے دینے کے معاملات بھی اسلام کے مطابق نہیں ہیں، میں تو ہر چیز کو دنیا سے کمپرومائز کر لیا، کلچر سے کمپرومائز کر لیا، جہاں رہتی ہوں ویسی، اسلام سے کوئی مس میچ ہے ہی نہیں، میری آئیڈینٹی اسلام ہے ہی نہیں، میں نے اپنی مسلم آئیڈینٹی، میں نے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو سائڈ پہ کر دی ہے، اب میں پاکستانی ہوں، اب میں لاہوری ہوں، اب میں کراچی کی ہوں، اب میں اسلام آبادی ہوں، اب میں پنڈی کی ہوں، تو اب میں فیصل آبادی ہوں، اب میں جرمنی میں رہتی ہوں، تو اب میں برازیل میں رہتی ہوں، اب میں کینیڈا میں رہتی ہوں. تو اگر تو ہم اس طریقے سے جی رہے ہیں تو پھر تو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ میں اسلام کو تو نہیں نعمت کے طور پہ زوال میں لے کے جا رہی. تو لے جا چکی ہیں آلریڈی. اس نعمت کو تو آپ نے فور گرانٹیڈ کیا لیا ہے، کنسیڈر ہی نہیں کیا یہ نعمت تھی. آپ کا حلیہ اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے تو یہ نعمت آپ نے ڈکلائن میں چلی گی نا آپ کی. آپ کے نام اگر جو ہے وہ اس طریقے کے نہیں ہیں، آپ کے معاملات اس طریقے کے نہیں ہیں جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، آپ کا لینا دینا، آپ کی شادیاں اس طریقے کے نہیں ہیں کیونکہ کوئی کہے ہاں اسلامی شادی تو اس نے کی ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے اسلامی طریقے سے جو ہے اپنی فوتگی کے معاملات کیے ہیں، اس نے اسلامی طریقے سے جو ہے لینا دینا کیا. اگر تو یہ معاملات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے تو تمہارے لیے اسلام پسند کر لیا ایز اے دین، اور یہ نعمت ہے میں نے تم پہ تمام کر دی، تو اسلام کو آپ نے ایسے بھی لینا ہے. دوسری جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ آپ نے سب لکھ دی تھی. زوالی نعمت صرف ایک لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. زوالی نعمت، انسانی زوال اور اللہ کی حفاظت کا ایک مکمل سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پوری دنیا جب جیسے ہی ہم آتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا 9 منتھس جو ہمارا پروسیجر ہوتا ہے بننے کا ماں کے پیٹ میں، مدرز ووم میں جو ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حفاظتی نظام ہمارا سنبھالا ہوا ہے. خود سے خود ہی لیئرز پہ لیئرز پیدا کر کے ہمیں وہاں پہ مکمل کیے. پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے، ہمیں سورج چاند خود ہی پہنچ رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے کہہ رہے ہو کہ بھئی اب سورج جو ہے نا اس نے بل دے دیا ہے تو چاند نے بل دے دیا ہے، روشنی نہیں دے گا. جیسے حکومت بل، لائٹیں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن سورج تو بل نہیں دے رہا ہے، نہ چاند بل دے رہا ہے، نہ ستارے دے رہے ہیں کہ بھئی ہم ڈیکوریٹ یہاں پہ ہم حفاظت بھی کر رہے ہیں آپ کی شیطانوں سے. تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظتی نظام خود ہی بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ویسے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم چلنا دوڑنا یہ سب چیزیں خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت تو ماں دیکھ نہیں رہی ہوتی. ایک بچے کو تو پھر بھی ماں دیکھ لیتی ہے، اگر 5-6 بچے ہوں تو ماں تو ان بچوں کو دیکھتی بھی نہیں ہے، خود ہی گر پڑ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پورا ایک سسٹم تھا، اسٹرکچر تھا ہماری حفاظت کا، جو کہ ہم نے نوٹس ہی کبھی نہیں کیا. تو اصل دعا کا ڈھانچہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجميع سخطک، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مکمل تباہی سے بچانے کے نظام کو جو یہ دعا بتا رہی ہے نا، وہ 4 فیکٹرز ہیں، 4 پہلو ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہاں حفاظت کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلا ہمارا ایکسٹرنل فیکٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیرونی پہلو، ایکسٹرنل فیکٹر آ جاتا ہے. یعنی کہ وہ نعمتیں جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بظاہر وہ ختم ہو جائے تو لگتا ہے ہاں نعمتیں ختم ہو گئی، جیسے آپ لوگوں نے بولا اولاد، مال، یہ بظاہر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری ایکسٹرنل پروٹیکشن کی پہلی چیز آ گئی. دوسری آ گئی انٹرنل، وہ نعمتیں جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہمارے اندر ختم ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں کر رہا ہوتا، ایون ہم خود بھی نوٹس نہیں کر رہے ہوتے. جیسے گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی پنکچر ہو جائے تو کہیں گے ہو ایک نعمت جو ہے اس میں تھوڑا سا کوئی خطرہ، پیسے چلے گئے، تو لوگوں کو بظاہر نعمت ہماری جاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آپ کا نفس، آپ کا دل وہ بگڑ رہا ہے، وہ کسی کو فیل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ کسی کو بھی نہیں اندازہ ہو رہا، یا کسی کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، وہ بظاہر فیل نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ تحول عافیت کی کیٹیگری میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد تیسری لیول آتا ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اچانک سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سزا دینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی کے ساتھ سزائیں مل رہی ہوں، دنیا میں اس کو جو ہے نا فوراً کے فوراً معافی تلافی نہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں،
تو جھٹکے جو اس کو مل رہے ہوں اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے، یا وہ ناشکرا انسان ہو جاتا ہے، یا وہ کفر بکنے لگتا ہے، یا وہ سوسائڈل ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کے آپ سوسائڈل نوٹس پڑھ لیں، یا ان کے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی اس نے کیوں اپنے آپ کو مارا ہے، تو وہ بتائیں گے نا امید ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ تو امید کیا ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک امید ہونا، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے تعلق جو اگر کمزور ہو جائے تو سب کچھ انسان کا افیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا کیا بتا رہی ہے کہ انسان کی جو تباہی ہے نا، انسان کا جو کولیپس سسٹم ہے، تباہی ہونا ہمیشہ باہر سے شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اکثر یہ اندر سے شروع ہو کر وقت اور پھر اللہ کے تعلق تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زوالی نعمت کا مطلب ہے صرف نعمت کا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنی اصل حالت سے ہٹ جانا۔ نعمت تو ہے لیکن وہ اپنی اصل پوزیشن سے مجھے نہیں مل رہی، جیسے صحت موجود ہو مگر اس میں انرجی نہ ہو، مال ہو مگر سکون نہ ہو، رشتے ہوں مگر محبت نہ ہو، علم ہو مگر ہدایت نہ ہو، تجوید کورس کر لیا ہو مگر پیئر ورک میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، تو شکل تو ہو مگر حقیقت ختم ہو چکی ہو، بظاہر نعمت نعمت لگ رہی ہو مگر اس کی جو اصل بیوٹی تھی جس چیز میں، ان چیزوں کی جو اصل خوبصورتی تھی وہ نہ رہے۔ تو انسان کو سب سے بڑا دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی خالی خالی محسوس کرتا ہے۔ یہی زوالی نعمتک ہے، کیونکہ یہ اکثر خاموشی سے ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ایکسٹرنلی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہیں؟ انٹرنل۔ یہ عمل سلو اینڈ گریجولی ہوتا ہے، یہ فوراً نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے آج پیسے چوری ہوئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے آج مانگ رہے ہیں، اب تو وہ ہو گیا زوال اس کا، اب تو ڈکلائن کی طرف چلے گئے ہیں آپ، اب تو کھانسی نزلہ بخار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اب تو کچھ نہیں کر سکتے، اب تو آپ نے وہ دعائیں مانگنی ہے جو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا شفا کی دعائیں ہیں، یا کوئی والدین یا کوئی رشتہ دار پیارے چلے گئے ان کی مغفرت کی دعائیں ہیں۔ اب تو نیکسٹ پروسیس شروع ہو گیا، پروسیجر شروع ہو گیا۔ لیکن یہ پریکاشنری میجر کے طور پہ جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو اگر زوال ہو بھی رہا ہو نا تو پروسیس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ آپ پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب زوال جو ہے نا وہ نعمتوں کا نہ ہو۔ تو پہلے نعمت مضبوط ہوتی ہے، فار انسٹنس پیٹرول تھا کیسے یوز کرتے تھے، ہے نا، یو پی ایس لگ رہے ہیں، جنریٹرز لگ رہے ہیں، گاڑیاں دو دو گاڑیاں تین تین گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ زوالی نعمتک ہوا ہے نا آہستہ آہستہ، تو پتہ ہی نہیں چلا، اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ ہم پہ اس طریقے سے افیکٹ ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ پینیٹریٹ ہوتا چلا جائے گا، معاشرے کو پتہ نہیں چلے گا، کرپشن زیادہ بڑھ جائے گی، دھوکہ زیادہ بڑھ جائے گا، غصہ زیادہ بڑھ جائے گا، جب آپ جہاں جائیں گے ہر چیز مہنگی ہوگی، تو پیٹرول بڑھنے سے فروٹس کم آئیں گے، ویجیٹیبلس کم آئیں گے، میٹ کم آئے گا، گھومنا پھرنا کم ہو جائے گا، آنا جانا کم ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ گریجولی اس چیز نے کیا کیا، آپ کی نعمتوں کو کم کر دیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب نعمت مضبوط ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے انسان کو اکثر کیا ہوتا ہے، آخری مرحلے پہ لاسٹ سٹیج پہ جا کے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کیا تباہی آ گئی۔ جیسے اب بھی آپ لوگوں کا پیٹرول اگر مہنگا ہوا ہے نا، پوری دنیا میں مہنگا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس وقت خوف آنا چاہیے کہ اس سے کیا کیا اثرات ہوں گے، تو ابھی کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کیونکہ اس سے تو بہت سارے جو ہیں وہ مطلب ایئر ٹکٹس آپ کے مہنگے ہو جائیں گے، آپ کے جو ہیں وہ آنے جانے، آپ کے لینے دینے، کھانا پینا سب مہنگا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں، اس ساری نعمتوں کا جو استعمال میں پہلے بڑے مزے سے کر لیتی تھی بغیر کسی خوف کے، تب بھی مہنگائی تھی لیکن کم از کم اتنی مہنگائی نہیں تھی، اب کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ والی جو مینٹلٹی ہے کہ اس نعمت کا ہونا اور اس نعمت کا پرسکون ہو کے انجوائے کر کے استعمال کرنا، یہ اصل میں زوالی نعمت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے کہ نعمتوں میں کمی شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں وہ نعمت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو لاسٹ اسٹیج پہ جا کے احساس ہوتا ہے کہ نعمت باقی رہنا انسان کی اپنی طاقت نہیں تھی، میں کچھ بھی کر کے نعمت محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، اللہ کی مسلسل اجازت تھی جس کی وجہ سے میرے پاس نعمت آ رہی تھی۔ تو اصل چیز نعمت کا ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح حالت میں قائم رہنا۔ پیٹرول ہے ملک میں لیکن آپ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی انسان کی اس وقت صحت خراب ہے تو اس کی صرف صحت خراب نہیں ہے، اس کو ذائقہ نہیں آ رہا کھانے کا، اس سے بات نہیں کی جا رہی، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا، اس سے سویا نہیں جا رہا، اس سے ہنسا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، اس کو وہ
فار انسٹنس ابھی کچھ عرصے پہلے میں کسی سے ملی تو انہوں نے کہا کہ دوائیاں کھا کھا کے ٹیسٹ ورڈ ہی خراب ہو گئے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک بیماری آئی ہے تو چلو میں بس اس بیماری سے فائٹ بیک کر رہی ہوں، اس کی وجہ سے میں آنا جانا، میرا کھانا پینا سب افیکٹ ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں ایک کے بعد ایک ڈکلائن کی طرف ہی لے کے جا رہی ہوتی ہے انسان کو. تو اب آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ دنیا کی مثال سے سمجھیں. جیسے ایک گاڑی آپ نے لی تو شروع میں تو بالکل صحیح ہوتی ہے، وہ نیو آپ نے 0 میٹر گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی آپ نے دیکھ بھال نہیں کی، آہستہ آہستہ کیا ہوگی، خراب ہونے لگے گی، تیل خراب ہوگا اس کا، آپ نے آئل چینج نہیں کرایا یا اس کی سروس نہیں آپ نے کرائی، اس کی فرکشن آپ نے صحیح نہیں کرائی، تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ کے ہسبینڈ آ کے بتائیں گے بھائی وہ گاڑی جو ہے نا واضح دے رہی ہے، گاڑی جو ہے وہ بیچ بیچ میں رک جاتی ہے، اس کے ٹائر مجھے خراب لگ رہے ہیں. تو آپ اگر کہتی ہیں بھائی ساتھ ساتھ صحیح مینٹین کرا لیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں کرا لوں گا، دیکھ لوں گا، ابھی تو چل رہی ہے، ابھی کون سا ہمیں جانا ہے، اب تو یہ. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ آ کے بتاتے ہیں بھائی گاڑی تو بالکل ہی اچانک بند ہو گئی. یہی زوالی نعمت ہے زندگی میں. زوالی نعمت کیا ہوتا ہے کہ سمٹمز پتہ چل رہے تھے، سائن پتہ چل رہے تھے، نعمت زوال کی طرف، ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی، اگر وہی مینٹیننس کر لیتے تو وہ نعمت بچ سکتی تھی، پریزرو ہو سکتی تھی. لیکن کیا کیا، پروکریسٹینیٹ کیا، ٹالم ٹول کی، تو وہ چیز جو تھی بالکل خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. اب کیا اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ جیسے ہم نے گاڑی کو میں نے آپ کو مثال دی، زندگی میں شکر ادا کرنا تیل بدلنے کے برابر ہی ہے نا. میری زندگی میں مسئلے آ رہے ہیں تو میں اپنا آئل چینج کر لوں، چلو شکر زیادہ کر لوں. ناشکری بہت ہو گئی ہوں، جہاں بیٹھتی ہوں شکوے شکایت لے کے بیٹھ جاتی ہوں، اس نے یہ کر دیا، باجی آپ کو نہیں پتا اس نے کتنا دل دکھایا ہوا ہے، شوہر تو قدر ہی نہیں کرتے، اب تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، میں تو اپنا دل مار کے بیٹھ جاتی ہوں. ہر جگہ بس بیٹھ رہے ہیں، ایک جملہ ہی بول رہے ہیں، ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ایک جملہ، لیکن 10 لوگوں سے ملے تو 10 جملے بول دیے ناشکری کے. تو زندگی میں آئل چینج کیسے کرنا ہے؟ شکر ادا کر کے. تو آپ کی مینٹیننس چل رہی ہے ابھی یہ. لیکن اگر آپ نے اس کو مینٹین نہیں رکھا، آپ نے شکوے کرنا شروع کر دیے، تو آپ کی گاڑی جو ہے زندگی کی وہ کیا ہو رہی ہے؟ خراب ہو رہی ہے. پھر آپ نے توبہ. توبہ صفائی کے برابر ہے. توبہ کیا کرتی ہے؟ کلینز کرتی ہے نا، کلینزنگ ہوتی ہے نا. تو وہ آپ کو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ صفائی کر رہی ہوتی ہے، آپ کی استغفار کر رہے ہوتے ہیں. آج صبح نماز ذرا دیر سے پڑھ لی، صبح نماز جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہوئی، یا لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں جا رہے، فلاں کے حقوق دینے میں کمی ہو گئی، تو توبہ کریں. بعض اوقات صرف شکر کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات توبہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. شکر گزاری رویہ تو لوگوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی توبہ کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے تو آپ لوگوں کا نہیں پتا، لیکن بہرحال کبھی کبھی کیا ہر دفعہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ توبہ اس وقت جو ہے نا ڈیفیشنسی ہوئی ہوئی ہے، اس وقت توبہ کی ڈیفیشنسی ہوئی ہوئی ہے، اس وقت شکر کی ڈیفیشنسی ہوئی ہوئی ہے. یعنی کہ لٹرلی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں اس وقت جو ہے نا اس کی قلت ہوئی ہوئی ہے، اس کے وٹامنز لے لو، اس کا سپلیمنٹس لے لو. تو توبہ کیا کرتی؟ صفائی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ذکر اور دعا کیا ہے؟ سروسنگ کے برابر ہے. یہ سروس لیتے ہیں نا ہم، کار واش کرا لی، ٹائر واش کرا لیے، یا جو ہے ہم ونڈو، کبھی آپ نے دیکھا پیٹرول اسٹیشن میں سگنل پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آ کے شیشہ صاف کر دیتا ہے، ایک دم کلیئر ہو جاتی ہے اسکرین، ورنہ اتنی گندی گندی مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. یا پھر آپ کے جو وائپرز ہوتے ہیں گاڑی کے، وہ صحیح آپ نے کرا لیے، آپ نے فیول ریفل کرا لیا، تو یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی کو اچھی سروس دیتی ہیں. تو بالکل دعا اور اذکار اس طریقے سے سروس دیتے ہیں آپ کے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا انسان کو ایک کیئرفل ڈرائیونگ کے برابر پھر کر دیتا ہے. پھر انسان اپنی گاڑی اسموتھلی چلاتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ میری گاڑی ایک دم خراب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ سب نہ ہو تو نعمتیں موجود رہتی ہیں مگر ان کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بتاتے ہیں، قرآن کی اللہ تعالیٰ کی کلیئر کٹ آیات ہیں کہ کسی بھی انسان پہ نعمت نہیں آتی، اس نے خود کمائی ہوئی ہوتی ہے. نعمتیں اچانک نہیں جاتی، بلکہ پہلے ان کی قدر ختم ہوتی ہے دلوں سے، پھر وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. پہلے انسان کو عادت ہو جاتی ہے ان نعمتوں کی، پھر وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ اسے اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے، اس لیے وہ شکر بھی کم کرتا ہے اور اللہ سے تعلق اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اور آخر میں نعمت زندگی سے پھر نکل جاتی ہے. آپ میں سے جو لوگ اس وقت کسی نعمت کی کمی کا شکار ہیں، یعنی کہ آپ کی زندگی سے وہ ایلیمینیٹ ہو چکی ہے، ایگزٹ ہو چکی ہے، آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی قدر نہیں کی تھی، تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ چلے گا میں نے قدر نہیں کی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے ہوتے ہیں، میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ماشاء اللہ ان کی بہت ساری اچھی اولاد، فرما بردار اولاد ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہیں آہستہ آہستہ کہ میں نے تربیت کی، میں نے پالا ہے، میری بچوں کی تربیت دیکھو کیسی کی ہے میں نے، کیسے میں نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے ان کے امتحانوں میں جاگ جاگ کے دعائیں کی ہیں، میں نے ان کو کھلایا پلایا ہے، میں نے سارا یہ کیا ہے، میں ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا. ان کے بچے کسی قابل بن جاتے ہیں، خاندان بھی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی تمہاری ماں نے بڑی خدمت کی، تمہاری ماں نے یہ کیا، ماں نے وہ کیا. ماں کو پھر اگر یہ وہ سوچ لیں کہ میں نے کی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے زوالی نعمتی کا اسٹیپ 1 میں وہ آ گئی ہیں کہ میں نے سب کچھ کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ایسا ایسا وہ کنٹرولنگ ہو جاتی ہے، کمانے شروع ہوتے ہیں تو پیسے ہمیں دو،
ہم جہاں کہیں گے وہاں لگاؤ، یہاں خرچہ نہیں کرو، ویسٹ کیوں کر رہے ہو، اجاڑ کیوں رہے ہو، بچا کے رکھو، گھر بنا لو. بظاہر تو بڑے اچھے مشورے دے رہی ہیں، بالکل بھی اس میں کوئی ایک سینٹ بھی جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہے اولاد کا، لیکن کنٹرولنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ تو پھر آپ دیکھیں وہ اتنی انتہائی کنٹرولنگ ہو جاتی ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی، بیٹا اور بہو یا بچی بیٹیاں شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہوتے. مطلب وہ بظاہر بس ان کو منہ مانگے کہ ایک رشتہ انہوں نے نبھانا ہوتا ہے کہ بھی ماں ہے یا باپ ہے تو ہم نے رکھنا ہے معاملہ، ورنہ پھر وہ کمپلیٹلی اوائڈ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، بیکاز دے آر ویری کنٹرولنگ پیرنٹس. تو کنٹرولنگ وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اس نعمت کو کیا سمجھا، قدر نہیں کی اس نعمت کی، اس کو اپنا حق سمجھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یہ جو نعمت کے طور پہ اولاد دی تھی نا، جو آپ لوگوں نے بڑا اولاد اولاد لکھا ہے، یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے، اس کو پریزرو کرنا ہے، اس کو لٹانا نہیں ہے، اس کو اپنا حق نہیں سمجھنا ہے کہ میں تو پتہ نہیں پیدا ہوئی تھی تو میرے بیٹے ہونے ہی چاہیے تھے، میری تو بیٹیاں ہونی چاہیے تھی، میرا تو شوہر ہونا چاہیے تھا، یہ دوسری بیوی کی طرف دوسری شادی کرے نا، یہ تو ماں کی طرف دیکھے نا، یہ تو بہنوں کی طرف جائے نا. ہم اس طرح کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زوالی نعمت سے پہلے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے کہ اس کا، انسان کا اس نعمت کو اپنا حق سمجھنا، اپنی کامیابی سمجھنا. اور یہ دھڑلے سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بہت رشتے میں اس میں نا میں نے بہت کمپرومائز کیا، اس شادی کو چلانے میں رکھنے میں میرا ہاتھ ہے. ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے اینگل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اللہ تعالیٰ اور کیا کیا معاملات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. کاروبار کرنے میں نے رات دن رات محنت کری ہے، میں نے سارے آئیڈیاز لگائے ہیں، تو انسان اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور پھر شکر کم ہو جاتا ہے. کس کا شکر کریں گے جب آپ سب کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، میں نے ہی بچوں کو پالا ہے، میں نے ہی کاروبار کیا ہے، میں نے ہی گھر بنایا ہے، میں نے ہی یہ کیا ہے، میں ہی بہو لائی ہوں، میں ہی داماد ڈھونڈا ہے، میں نے ہی شادیاں کی ہیں. تو آپ کس کا شکر ادا کریں گے جب سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ چلتے پھرتے ایسی ازراہ کرم کہہ دیں گے ہاں بھائی انہوں نے بھی بڑا مدد کی، ہاں بھائی انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، بس ایک جملہ ان کو ڈیڈیکیٹ، ان کو بھی تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ ٹریبیوٹ دے دیا، بھائی آپ کا بھی اس میں ہاتھ تھا. لیکن میں دل میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دل سے وہ نعمت چلی، شکر چلا گیا اور وہ زندگی سے نعمت چلی گئی. اب زندگی سے جب نعمت چلی گئی تو تحول عافیت ہوتا ہے، یعنی کہ انٹرنلی بگاڑ آ جاتا ہے. پہلے ایکسٹرنل بگاڑ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی انٹرنلی ہو رہا تھا لیکن بظاہر نظر آ رہا تھا، ایک نقصان سب کو بھی نظر آ گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی بگاڑ بھی ہو رہا تھا، اور یہ زوالی نعمت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، عافیت کا مطلب صرف بیماری سے بچنا نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کمپلیٹ بیلنس جس میں آپ کی باڈی، آپ لکھ لیجئے، عافیت کو سمجھ لیجئے. کیونکہ عافیت ہمیں لگتا ہے کہ ہم گھر میں محفوظ ہیں، ہمارے اوپر چھت نہیں گر رہی تو ہم عافیت میں. عافیت مینس اٹس اے کمپلیٹ بیلنس ان وچ یور باڈی، یور ہارٹ، یور قلب، یور دل، یور سول، آپ کی روح جو ہے، اور حالات سب الائنڈ ہوں، ٹھیک ہوں. آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کے حالات سب ایک ہی الائنمنٹ میں ہوں، ایک ہی طریقے سے کام کر رہے ہوں. آپ اگر محفل میں ہنس رہی ہیں تو دل سے ہنس رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی روح بھی خوش ہے. یہ نہیں ہے کہ روح اداس بیٹھی ہے، کبھی سے نماز نہیں پڑھی صبح سے، اور دل بجا بجا ہے کہ اچھا اس سے لڑائی ہو گئی ہے، لیکن بظاہر فیک اسمائل محفل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جینوئن اسمائل ہو، اس کو کہتے ہیں عافیت ہونا. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ مس الائنمنٹ ہو جائے. تو جب یہ بدلتی ہے، یعنی کہ عافیت بدلتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تحول ہوتا ہے اس میں، تو باہر سے تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، باہر سب کچھ لگ رہا ہوگا کہ ابھی آپ بہت خوش ہیں، بھیا آپ تو آج بڑی ماشاءاللہ فٹ لگ رہی ہیں، آپ تو بڑی صحت کے ساتھ ہیں، آپ تو بڑی آج خوش ہیں ماشاءاللہ، آپ کے تو سب معاملات اچھے چل رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، آپ کے گھر ور ہو گئے، بھئی آپ تو بڑی سیٹ ہیں، آپ کا کیا ہی مسئلہ ہے. لیکن کوئی دل میں تو کہوں کہ میرا دل کھول کے دیکھے، کوئی میرا دل چیر پھاڑ کے دیکھے تو میں بتاؤں. ٹھیک ہے نا، ایسی سچویشن آتی ہے نا ہم پہ. تو باہر سے تو سب کچھ ٹھیک لگے گا مگر اندر کا نظام خراب ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے دل بے حس ہو جاتا ہے، پھر گناہ آسان لگتے ہیں، نیکی مشکل لگتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے تحول عافیت میں؟ گناہ آسان لگیں گے، گناہ کرنا آسان لگے گا، اور نیکی کرنا مشکل لگ جائے گا. یہ آپ کی تحول عافیت ہی ہو رہی ہے. چاہے آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، باحفاظت بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بم نہیں گر رہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے، لیکن اگر آپ کو گناہ کرنا آسان لگ رہا ہے، آپ کو سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آ رہی، سیکنڈ تھاٹ کے بعد تھرڈ تھاٹ بھی اگر آپ کو آ رہی ہے گناہ کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عافیت کھینچ لی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر عافیت بدل دی ہے، یا آپ کو نیکی کرنا مشکل لگ رہا ہے. آپ کے پاس اپرچونٹی آئی نیکی کرنے کی، آپ نے کہا کون کرے، کون اتنی محنت کرے تجوید پہ، کون کلاسز لے، کون قرآن پڑھے، کون نمازیں پڑھے، کون صدقہ کرے، کون صبر کرے، کون شکر کرے، کون کمپرومائز کرے. بس یہ جو آپ نے سوچا نا، یہ تحول عافیت کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، پھر انسان کی پہچان بدل جاتی ہے.
اب اس کی مثال ایک ایسے شخص کی جیسی ہے جو پہلے نماز چھوڑنے پر بے چین ہوتا تھا، اس کا انتظار ہوتا تھا، اور یہ لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسے ایسے لوگ جو ایسے نمازی تھے کہ ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ نماز کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، ان لوگوں نے نمازیں چھوڑی۔ ایسے لوگ جو جن کا کبھی آنکھوں کے علاوہ کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں، ان لوگوں نے سلیو لیس پہنے ہیں۔ تو یہ اتنا کیجول نہ لیں کہ نہیں میں تو نیک رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعائیں میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، گو ٹو دعا ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ یہ عافیت ہونا کہ آپ خوش بھی ہیں، با پردہ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، سچ بھی بول رہی ہیں، اور آپ دل سے بھی خوش ہیں۔ آپ کو کوئی بوجھ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا مصیبت اسلام پہ چلنا پڑ رہا ہے، کیا مصیبت قرآن پہ پڑھنا چلنا پڑ رہا ہے۔ ایوری تھنگ از الائنڈ، یو آر ہیپیلی پریکٹسنگ اسلام، کنٹینٹمنٹ ہے آپ کے دل میں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا، کوئی انسان جو تھا وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، اس کو نمازیں چھوڑنے پہ بڑی تکلیف ہوتی تھی، کہاں ویٹ کرتا تھا، بھئی اذان ہو گئی، دیکھو اذان کی آواز نہیں آئی، مجھے ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور نمازیں دوپٹے لپیٹے میں، بے چینی ہوتی تھی، نماز مس ہو گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ نماز مس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، جاتی ہے تو جائے، یہ گریجولی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی اصل تبدیلی ہے، یہی تحول ہے، یہی بدل جانا ہے ماحول کا، جو خطرناک ہے کیونکہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انٹرنلی ہوتا ہے، فجاعت، یہ جو زوالی نعمت ایکسٹرنلی ہوگا، آپ نے اس کی بھی قدر نہیں کی ہوگی، لیکن ایکسٹرنل وہ دنیا سے چلی جائے گی چیز آپ کے ہاتھ میں، پیسہ چلا جائے گا، گاڑی چلی جائے گی، گھر چلا جائے گا، آپ کا کوئی الاؤنس چلا جائے گا، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، کچھ بھی نعمت ہو سکتی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی، یا اسلام کی کوئی چیز ہے آپ کی زندگی سے چلی گئی، یہ ایکسٹرنلی ہوگی، ٹھیک ہے؟ انٹرنلی ہوگا تحول آفیتک، آپ کے دل سے اس کی محبت چلی گئی، اس نعمت کی، آپ کو فیل ہی نہیں ہوا۔ پہلے بچے آتے تھے، آپ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں، بچھ جاتی تھیں، بچے آ رہے ہیں، پھر آپ ایسی فون میں مگن ہوئی، کسی کے آنے کا نہ جانے کا پتہ ہی نہیں، کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی، تحول آفیتک ہو ہی چلے جا رہا ہے مگر لگے ہوئے ہیں اپنی فون کی اسکرینس پہ، پاس بیٹھے ہوئے کوئی اس سے بات چیت ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے فجاعت نقمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اچانک آنے والا جھٹکا جو انسان کے منصوبوں پہ، انسان کی جو پلاننگز ہوتی ہیں، اب آپ کو نہیں پتا ایکسٹرنل، اب آپ نے کہا چلو یہ نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، انٹرنلی بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ نے اس کو نوٹس نہیں کیا، لیکن آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو یہ بھی فائدہ ہوگا، میں تو یہ کر لوں گی، میں تو وہ کر لوں گی، پلاننگز چل رہی ہیں آپ کی، لیکن انسان کی جو پلاننگز ہیں وہ جھٹکا توڑ دیتا ہے، آ کے فجاعت نکمتی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو کنٹرول تھا، اس کی جو فیلنگز تھی، اس کو توڑ دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ زندگی ایک ہی طرح چلتی رہے گی، میری زندگی میں تو کوئی چینج ہی نہیں آئے گا، لیکن ان ریالٹی کیا ہوتا ہے، کسی بھی وقت کوئی حادثہ آ جاتا ہے، کسی بھی وقت بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں، کوئی صحت کا ایسا شدید نقصان کہ آپ نے کہا اللہ میں پچھلے ہفتے بالکل ٹھیک تھی، اور میں نے کمٹمنٹ بھی کر لی تھی جانے کی، ہم باربیکیو پہ جائیں گے، ہم پکنک پہ جائیں گے، لیکن اب تو میں بالکل اس قابل نہیں ہوں، ایسی بیماری مجھے آ کے لگی، ٹھیک ہے؟ اچانک ہی آئی نا یہ، یا کسی رشتے میں ٹوٹ پھوٹ آ سکتی ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، آپ کے شوہر اتنی قدر کرنے والے تھے، ایک دم ہی کسی لڑکی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو کوئی ایسی دوست مل گئی جس نے کہا کہ بھائی تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں رکھتا، نہیں ٹرپس پہ نہیں لے کے جاتا، نہیں فلاں شاپنگ نہیں کراتا، نہیں تو بس بد دل کر دیا۔ یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت نظر آئے گا، اتنے زیادہ میریٹل ایشوز نظر آئیں گے، اور پیچھے روٹ کاز ہے تو کوئی روٹ کاز ہے ہی نہیں، کوئی آپ کو وجہ جینون نظر نہیں آئے گی کہ ان کے پیچھے کوئی روٹ کاز ہے، صرف اس لیے کہ کسی نے کان بھر دیے، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ تو یہ زوالی نعمت کے بعد جو ہے فجاعت نقمت جب ہوتا ہے نا، تو جب یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے انسان کو، اس نے بری کمپنی میں بیٹھنا شروع کر دیا ہوتا ہے، اس نے غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دی ہوتی ہے، نیٹ فلکس میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈراما ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مائنڈ میک اپ جو ہے نا وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سب اچانک محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اکثر اس کے پیچھے ایک خاموش پروسیس تھا جسے انسان نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے، جمیع سخطک۔ اب اس پورے سسٹم میں جو ہم نے دعا کری ہے نا آج، چاروں چیزیں، یہ سب سے لاسٹ چیز جو ہے نا یہ ڈیپ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ کی خاص مدد کم ہو گئی ہے۔ دنیا میں کون سا ریلیشن شپ ہے ایسا جس کو ہم پوری زندگی چیریش کر سکیں، پوری زندگی سیلیبریٹ کر سکیں؟ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں کسی کی زندگی سے، یا کوئی ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، لائف ٹائم تو ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کہ ہماری لائف تو ہے ہی کم، قیامت تک تو کوئی ساتھ ہے ہی نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ رہے گا، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن کیا ہے، یہ ایک سینٹرل کنٹرول اللہ کی طرح تعلق تھا کہ دنیا میں کہیں بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، بھاگ دوڑ کے ہم اللہ کے پاس ہی جاتے تھے، یا اللہ آپ سنبھال لیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، سنبھال لیں اس کو، معاملات کو ٹھیک کر دیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہوا، اب یہی ویک ہو گیا،
تو باقی سب چیزیں خود بخود متاثر ہو جائیں گی، نعمتیں باقی نہیں رہتی، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ایسے جیسے کسی گھر کی بجلی کا جو مین کنیکشن ہوتا ہے نا وہ بند کر دے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک کمرے کی لائٹ نہیں آ رہی، ایک فیز کی لائٹ نہیں آ رہی، پھر باتھ روم کی فیوز خراب ہو گیا، پھر کچن کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، تو انسان ایک جگہ پہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ایک مین سوئچ ہی ختم ہو جائے تو مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو آخری چیز ہے نا، جمع سختی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ دعا جو ہے آپ کو ایک پورا و پورا کمپلیٹ سسٹم پیش کر رہی ہے کہ پہلے اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آخر سے شروع کریں گے ہم، آخری سے شروع کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے نا، یہ بتائیے ہمیں سمٹمز کے طور پہ کہ یوشا یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی نا تو جمیع سختی کو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آخر سے شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ تھنگ کمز فرسٹ، پہلے اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، پھر اندرونی کیفیت بگڑتی ہے، پھر بیرونی نعمتیں متاثر ہوتی ہیں، اور پھر جھٹکا آ جاتا ہے۔ یہی مکمل تباہی کا راستہ ہے۔ تو یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے، نتھنگ از پرماننٹ، نہ نعمتیں، نہ دل کی حالت، نہ حالات، صرف ایک چیز پرماننٹ ہے، مستقل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ اس لیے یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے صرف جو ہے وہ بچنے کی دعا نہ مانگیں کہ یہ کانسیکوینسز نہ آئیں، یہ نہیں مانگنا۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پورے پروسیس سے بچنے کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے بھی بچا لیں، ایسے پروسیس سے بھی بچا لیں جو انسان کو تباہی تک لے جائے۔ کیونکہ ریالٹی میں کیا ہم نے دیکھا ہے، زندگی میں ساری جتنی بھی چیزیں ایک دن میں نہیں ٹوٹتی۔ آپ کی چھت اگر لیک کر رہی ہے، آپ کی دیواریں اگر اس میں کوئی لے کے جو رہا ہے، یہ میں نے گاڑی کی مثال آپ کو دی تھی، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں بس آپ اٹھے اور آپ گاڑی بالکل آپ کی صحیح تھی اور ایک دم کچھ خراب ہو گئی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ چل رہا تھا بیک پہ، کچھ نہ کچھ چل رہا تھا بہت دنوں سے، جس کی وجہ سے آپ نظر انداز کر رہی تھی، ایک دم جو ہے نا وہ کولیپس ہو گئی چیز، اور وہ خراب ہو گئی چیز۔ فریج کبھی کام کر رہا ہے، ایک دم وہ فلکچویٹ کر رہا ہے، یا وہ جو ہے لائٹ جا رہی ہے بار بار، تو اس میں سے کبھی کولنگ کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے، پتہ چل گیا نا خراب ہوا ہوا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دم اٹھی ہے صبح اور آپ کو پتہ چلا کہ فریج خراب ہے، جب آپ دکھاتی بھی ہے کسی کو تو وہ کہتا ہے باجی آپ کی تو بہت اچھے سے خراب چل رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں اس کو، آپ کہتی ہیں ہاں مجھے تو نہیں نوٹس ہوا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں زوالی نعمت میں آتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چیزیں دیکھیں، کون کون سی چیزیں ہیں، رشتے ہیں، معاملات ہیں، نوکریاں ہیں، رزق ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بگڑ رہی ہیں، اور جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے ہیں اس دعا کے تھرو کہ ہمیں ٹوٹنے کے نتیجے سے نہیں بلکہ ٹوٹنے کے پورے عمل سے محفوظ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس پورے پروسیجر سے رکنا ہے، پہلے اسٹیپ پہ ہی ہم اویئر ہو جائیں، پہلے اسٹیپ میں ہی کیا کرنا ہے، انسٹیبلٹی سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ نے ایکسٹرنلی لاس سے بچانا ہے، انٹرنل سٹیٹ میری اسٹیبل رکھنی ہے، مجھے کرپشن کا خطرہ ہے کہ میں کرپٹ نہ ہو جاؤں، یا مجھے سڈن شوق نہ مل جائے، یا میرا آپ سے جو ڈیوائن ایک تعلق ہے نا وہ کولیپس نہ ہو جائے۔ تو یہ پوری کی پوری چین ہے، اور چین ذرا سی بھی کوئی بھی چیز ایک اس کی خراب ہوگی تو باقی چیزیں بھی داؤ پہ لگی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایکسٹرنل کولیپس، انٹرنل کولیپس، اسٹیبلٹی، انسٹیبلٹی، ڈس اپیئرنس، کسی بھی چیز کا ہونا، پوزیشن، نعمتوں کی پوزیشن کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، نعمت اپنی پوزیشن کھو دیتی ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے؟ جس سے میں نے بتایا تھا گھر میں رشتے ہیں مگر سب رشتے ہوں گے ماشاءاللہ، کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، لیکن بات چیت نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں ہم لوگوں سے اچھے، مصیبت میں کام نہیں آ رہے، مشکل میں کام نہیں آ رہے، خوشیوں میں ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ آپ کی زوالی نعمت کی کتنی بڑی مثال ہے یہ۔ تو یہ سوال ہوتا ہے آپ کے پاس، میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی میں خالی کیوں ہوں؟ کیونکہ ویزیبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس، جو آپ کا کولیپس ہو رہا ہے نا آپ کو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا، سائلنٹلی جو ہے نا وہ ڈرفٹ کی طرف جا رہا ہے، سائلنٹلی دوری ہو رہی ہے اس چیزوں میں، نعمتوں میں، اور یہ گریجول ہوگا، یاد رکھیے گا میں پھر بتا رہی ہوں، ایک دم نہیں ہوتی نعمتوں کا زوال، ایک دم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ تکبر میں ہیں، اگر آپ ناشکری میں ہیں، اگر آپ بے صبرے ہیں تو ان نوٹسڈ ڈکلائن کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور کسی ایک سٹیج پہ جا کے، جو کہ آخری سٹیجز ہی ہوتی ہیں، کسی ایک سٹیج پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا، آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کنٹینیوس پرمیشن تھی جو مجھے نعمتیں مل رہی تھی، میں جو اپنا کمال سمجھے بیٹھی تھی، میں گھر چلا رہی ہوں، میں خاندان کو لے کے چل رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہوں، میں نے جو ہے نا یہ کیا، تو یہ جب ان چیزوں سے ہم نکلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو آپ کی ایک کن کی مار تھی، سب چیزیں میرے لیے میرے ہاتھ سے آپ نے کیا کیا، میری مینٹیننس چھین لیا آپ نے۔
تو اس لیے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک. میں جب اس کو دعا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میری دعائیں ایسی ہیں، گو ٹو دعاز ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی دعا مانگنا، ساتھ ہی ساتھ جب یہ فیل ہو رہا ہو کہ اس چیز میں تھوڑی سی میرے ڈکلائن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نمازوں میں خشوع نہیں آ رہا، ہمیں صدقہ دینے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، بس وہیں پہ یہ دعا مانگنا شروع کر دیں اسپیسیفکلی. یہ نہیں ہے کہ ایک مونوٹونس روٹین کی طرح، مونوٹونس ایک روٹین ہو جاتی ہے لوگوں کی، بس صبح اٹھ کے دعا مانگنی. بہت اچھی چیز ہے کہ انسان ایک ٹائم مان لے کہ مجھے یہ دعائیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ تو کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں گا ٹھیک ہے جب میرا موڈ ہوگا یا مجھے ٹائم ملے گا میں پڑھ لوں گی. ٹائم تو بنانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جو ٹائم بچ جائے اس میں باقی کام کرنے ہوتے ہیں. نماز کا ٹائم فکس ہے، اذکار کا ٹائم فکس ہے، کلاس کا ٹائم فکس ہے، اس کے علاوہ جو باقی ٹائم ہے وہ دنیا کو دینا ہے. تو اس لیے آخرت کا ٹائم یا اللہ کے لیے جو ٹائم ہے وہ تو فکس ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. تو وہ دعائیں آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، جو بھی آپ دعائیں کریں گے یا صبح شام کے اذکار ہیں آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر دی، بولا نبلونکم ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے، آزمائش ہو گئی ہے، اولاد کی طرف سے ہو گئی ہے، پیسوں کی طرف سے ہو گئی ہے، صحت کی طرف سے ہو گئی ہے، مطلب خاص جگہ پہ آزمایا جا رہا ہے مجھے. تو پھر آپ نے اس دعا کو ویسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جميع سخطک. نہ تو میرا حق ہے اس پہ، نہ میں نے اس کو اچیو کیا ہے، نہ میں نے اس کی وجہ سے اللہ سے تعلق کم کرنا ہے، نہ میں نے شکر کم کرنا ہے، نہ میں نے اس کو زوال کی طرف لے کے جانا ہے. تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچا لے گا. اسپرچول نمنس جو ہوتی ہے نا، انسان روحانی طور پہ جو نم ہو جاتا ہے، اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو شیطان کبھی بھی فیل نہیں ہونے دے گا، آپ کو ایسے گھیر کے رکھے گا. اسکرین میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں اسکرین میں اور وہ اتنے منہمک ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ان کے بچے جو ہیں وہ ایون. یہ کبھی 2-3 دن پہلے میں ایک جگہ پہ میں ہاسپٹل میں تھی، تو وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون جو تھی فون میں لگی ہوئی تھی، ان کا بچہ جو تھا وہ اتنا بھاگ دوڑ کر رہا تھا، وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کبھی وہ کہیں جا رہا ہے کبھی وہ کہیں جا رہا ہے. تو کرتے کرتے وہ ایسکلیٹرز کی طرف چلا گیا. تو وہ 2-3 لوگ پکڑ کے لائے، سیکورٹی گارڈ آ کے بتایا کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی اتنی سختی سے مطلب بات کی اس کو کہ ابھی وہ نیچے گر جاتا اور کتنا ڈیمیج ہوتا. تو بعض اوقات آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے شیطان آپ کو انوالو کر دیتا ہے. یہ تو چلے دنیا کی چیزیں، ایک ہوتا ہے اس روحانی طور پہ انسان کا ایمان ویک ہو رہا ہوتا ہے. روحانی طور پہ انسان جو ہے نا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ والی ایمان کی کیفیت نہیں رہی، وہ شکر گزاری کا جذبہ نہیں رہا، وہ دینے والا جذبہ نہیں رہا. پہلے میں دے دیتی تھی، اب میں ذرا ہاتھ تنگ پڑ رہا ہے، مہنگائی ہو گئی تو میں اپنا ہاتھ روک لوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں فیل ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کرپشن کولیپس ہو رہا ہوتا ہے. ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ کا جو کرپشن ہے اس کے تھرو آپ کا کولیپس ہو رہا ہوتا ہے، کرپٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو اس کرپشن کی طرف غور و فکر کریں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ کسی کو فون دکھائیں گے، دکان پہ جا کے کہے گا بالکل صحیح ہے، آپ کہیں گے کھولیں، چل ہی نہیں رہی ہے. تو ڈیوائس باہر سے تو بالکل ٹھیک ہے مگر اندر سسٹم خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیگ کر رہا ہے یا پریفرنس نہیں آ رہی، اس میں آپشنز نہیں آ رہی. بالکل ایسے ہی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوگا. تو آپ نے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے کس چیز سے، کہ میری نعمتوں کا زوال نہ ہو. پھر میں آپ کو دوبارہ اس طرف لے کر آؤں کہ دیکھیں دنیا کی نعمتیں جو ہے نا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نعمتیں رکھی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ دنیا میں نعمت کے طور پہ ہے ہی نہیں، وہ آزمائش کے طور پہ ہیں. کسی انسان کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس 2 روٹیاں بھی زیادہ ہے نا، وہ اتنا ہی آنسریبل ہے اس چیز کے لیے. اگر کسی انسان کے پاس اس وقت کمائی میں 10,000 روپے کما رہا ہے اور کوئی انسان اس وقت 5,000 کما رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک یا جو قرآن پڑھنے والے نا، ان کو وہ 5,000 کمانے والا شخص نا بلیسڈ نظر آ رہا ہے کہ یار تم میں تو آخرت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم نے تو اتنے سے پیسوں کا حساب دینا ہے. مگر جو کما رہا ہے کروڑ، جو کما رہا ہے 50,000، اس کا سوال بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہلنے نہیں دینا. یہ اتنا سخت سوال ہے نا قیامت کا کہ 5,000 یا 10,000 والا انسان تو پھر بھی کہے گا اللہ تعالیٰ اتنے بل میں چلے گئے، اتنے یہ چلے گئے، اتنے وہ چلے گئے. یعنی کہ اس کی بیسک ضروریات جس کی وجہ سے سروائیول تھا اس پہ چلے گئے اس کے پیسے. اس نے کوئی ٹریول نہیں کیا، کوئی ٹرپس نہیں پلان کرے، کوئی بچے ہائی فائی اسکول میں نہیں جا رہے تھے، کوئی برانڈیڈ کپڑے نہیں تھے، اس نے تو وہ تو بچ ہی گیا. اب جو انسان جو ہے نا وہ کما رہا ہے، ساتھ ساتھ اس نے بیوی سے بھی کہا چلو بھائی تم بھی کماؤ، ذرا مل کے جو دنیا بناتے ہیں، اپنی گھر بناتے ہیں، کوئی یہ کوئی وہ، بس سمجھے یہ زوالی نعمت کی کیٹیگری میں تو دور کی بات ہے، یہ نعمت میں ہی کنسیڈر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو نعمت سمجھ کے بیٹھے ہوئے 2 سے 4 کر لیں، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو دین، یہ نعمتوں میں نہیں آتا، بلکہ ان
فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کو زیادہ استعمال کرنے دیں، اس کی وجہ سے زیادہ آپ کی ایفرٹ دین میں ہونی چاہیے. جو جتنا زیادہ دنیا میں ویل آف ہوگا اس کی ایفرٹ زیادہ ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی صحابہ کرام امیر تھے ان کی جو فائنینشیل ایڈ تھی وہ دین کے لیے زیادہ تھی. ٹھیک ہے، ہماری تو اپنی ذات کے لیے ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچا لے، ڈکلائن ہو جائے، میری نعمتیں زوال کی طرف چلی جائیں. وتحول عافیتک، اور آپ کی عافیت جو ہے، جو کہ میری ایک ہارمونی رکھتی تھی، میری جسم، میرا روح، میرا دل، ہر چیز خوش تھی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آج دل تنگ ہو رہا ہے تو جسم خوش ہے. مطلب ہر چیز جو تھی وہ الائن تھی، لیکن ان میں کوئی رد و بدل ہو گیا. آپ نے ان میں چینجز کر دیے. اب مجھے محفل ایسی تو اچھی لگ رہی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن دل تنگ نہیں ہو رہا. پہلے دل تنگ ہوتا تھا تو میں اٹھ جاتی تھی، نہیں بھائی یہاں پہ تو مزہ نہیں آ رہا، بہت غیبتیں ہیں یہاں پہ، تو بہت ہی ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، بس ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے. پہلے یہ فکر ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی فکر. تو یہ تحول عافیت ہو گیا نا آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اعوذ بک، میں ایسی ماحول سے بھی پناہ چاہتی ہوں. وہ جمیع سخطک سے پہلے ہے فجاعت نقمتک، اور یہ کہ فوراً آزمائش آ جائے. مطلب تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ چانس دیں مجھے، تھوڑا سا تو کوئی مجھے چلان بھیجیں، کوئی مجھے بھیجیں کہ مجھے پتہ چلے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ چھوٹے چھوٹے آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا مسئلے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہے ہیں، یوشا رک جاؤ، یوشا بچ جاؤ، بڑے نقصان سے بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے نقصان ہیں. مجھے بھی کوئی بتا رہا تھا کافی عرصے پہلے کہ ان کو کوئی ایسی فیل ہو رہا تھا، طبیعت ان کی نا ڈاؤن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا چلو میں ایسے ہی دکھا دیتی ہوں. کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا میں دکھا دیتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کا کڈنی یا لنگس کا کوئی مسئلہ ہے. بہرحال اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شکر ہے آپ کو ابھی پتہ چل گیا، تو آپ کا یہ ٹریٹیبل بھی ہے اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک بھی ہو گئی ماشاء اللہ، اور صحیح ہے بالکل. لیکن ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اور تھوڑا سا ڈیلے کرتی اور فلاں موسم شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کے بعد اگر آپ آتی تو یہ کنٹرولبل تھا، اور بہت لمبا علاج بھی چلنا تھا، اور اس کا تو مطلب ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، ڈائلسس پہ چلی جاتی ہیں آپ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا رہی تھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت ان کو لگ رہا، اس وقت یہ تھا کہ اللہ طبیعت ایسی ہو رہی ہے، طبیعت ایسی ہو رہی ہے، کیا مصیبت آ گئی. لیکن وہ مصیبت نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بیماری سے بچانا تھا. ایسی کچھ لوگوں کی اولاد جو ہوتی ہے تو کچھ ارلی ڈیتھس ہو جاتی ہیں بچوں کی، یا اولاد ہوتی ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ آزمائش تھی بڑی، وہ زیادہ تکلیف کا باعث تھیں، وہ زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی کا خطرہ بن سکتی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچا لیا. تو ہمیں یہ نعمتیں لگنی چاہیے. اور پھر آخر میں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک میں اسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے، میں نے ایمانداری شروع کر دی ہے، میں نے کلاس لینا شروع کر دی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اس میں کوئی ڈکلائن نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی زوال نہ آ جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ آ جائے. دنیا کی چیزوں میں کمی بیشی آ جائے، میرا گھومنا پھرنا کم ہو گیا ہے، شاپنگ ختم ہو گئی ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے، وہ کوئی زوال نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کو دینے والے ٹائم میں میرے زوال آ گیا تو یہ دعا پھر آپ نے کثرت سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے. تو اس دعا کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ نے یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے، اور اس دعا کو آپ نے صبح شام مانگنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے چلتے پھرتے معاملات، آج کل میں جیسے معاملات دیکھ رہی ہوں، اینڈ آف ٹائمز کا زمانہ آ گیا نا، اس میں بھی آپ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری جو نعمتیں ہیں اسلام کے طور پہ، یہ میری اولاد میں ٹرانسفر ہوں، ان کا زوال نہ آ جائے، یعنی کہ یہ نعمتیں میرے تک آ کے نہ رک جائیں، یہ آگے بھی جو ہیں ٹرانسفر ہوتی رہیں میری اولاد میں. آپ کی اولاد اگر فرما بردار ہے نا، آپ بہت قدر کریں، آپ ان کو پلیز کنٹرولنگ نہ بنیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کنٹرولنگ سبلنگز نہ بنیں، کیونکہ ایک بہن یا ایک بھائی جو ہے نا کنٹرول کر رہا ہو، اور مزہ بھی بڑا آ رہا ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کنٹرول کرنے میں. یہ اتنا بڑا زوال ہوتا ہے نا کہ انسان کو عادت پڑ جائے ایک ایسے رتبے کی جہاں پہ سب جی بھائی جی بہن آگے پیچھے پھر رہے ہوں، آپ کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، آپ کا نام لے لے کے کہتے ہوں، آپ کے نام سے پہچانے جاتے ہوں، آپ کی نسبت سے لوگ آپ کو کرتے ہوں، اور ایک دم وہ زوال آئے ایک دم، آپ کو تو کوئی برداشت نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں تو مطلب ایک میں نے ریننگ ایک بادشاہت ہی جو میں نے اپنے خاندان میں کی ہے، اپنے گھر میں نے کی ہے، میرے نکلے ہوئے باتیں پوری ہوتی تھی، میرے بنائے ہوئے پلان چلتے تھے، میں ڈیسائیڈ کرتی تھی لوگوں کے بارے میں، اب میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو یقین کریں زوالی نعمت کے انڈر ہی آتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آنا ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمیں دینا ہے وہ کمانڈ، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں آخرت میں دینی ہے، وہ کنٹرول آخر میں دینا ہے، پوری پوری جنتوں کے مالک ہوں گے. تو یہاں پہ یہ سب چیزیں چھوڑیں، یہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کرنا چھوڑیں، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیویوں کو. یہ آپ کے کہیں سے بھی، نہ شوہر آپ کا نہ آپ کی بیوی آپ کے، کسی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لیول پہ آپ کو کسی کا کنٹرول نہیں دیے. یہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، عبد ہیں آپ کے.
اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے جو یہ چھوٹی چھوٹی فیورز دے کے لوگوں کو قابو کرنا شروع کر دیا نا، ہم سے زبان چلائی، ہم سے اونچا بولا، ہمیں ایسے دیکھا، ہمیں انکار کیا، ہماری اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، بس سمجھیں آپ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمتیں چھین لے گا۔ اور آنکھوں دیکھی مثالیں ہیں جو کہ میں چاہوں تو لسٹ پوری بتا دوں کہ کس طریقے سے لوگوں کا زوال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کس طریقے سے ان کو ایک گھر کا جو کرتا دھرتا انسان تھا اس کو کیسے دیکھا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے نا وہ گردان ہی نہیں رہے، اس کو کوئی بلائے بلائے نہیں بلائے نہیں بلائے، جسٹ بیکاز کہ مس یوز آف دا پاور۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ ہوں گے اپنے گھر میں بڑے کسی کے لاڈلے، آپ ہوں گے آنکھوں کے تارے، آپ ہوں گے آپ کے ہونے سے محفلیں جو ہیں لیکن وہ آپ اس کی مینٹیننس مانگیں۔ اللہ تعالیٰ میں جینوئنلی محفلوں کی شان بنوں، میں جینوئنلی محفلوں کی شان اور جان بنوں، میرے ہونے سے واقعی سب کو سکون ملے، میرے ہونے سے واقعی گھر والے کہیں کہ ہاں بھائی بڑی بہن ہے، ہاں بھائی بڑا بھائی ہے، ہاں بھائی امی ہے، ہاں بھائی ابو ہیں، ان کے ہونے سے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ہوں تو میرے وجہ سے چل رہا ہے، اور میں ہوں تو میں سنبھال رہی ہوں، اور تکبر کے لیول پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو زوالی نعمتک میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ وتحول عافیتک، اللہ تعالیٰ آپ کی عافیت ہی تو ہے کہ میرا دل، میرا جسم، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ہی طرح شکر گزار ہے، صابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کچھ نکل رہا ہے دل میں کچھ ہے، ایک الائنمنٹ ہے۔ تو یہ پھر نہ جائے آپ کی، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت بے چین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں "یار، دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، فیلنگ کچھ ہے، روح الگ بے چین ہے، سمجھ نہیں آ رہا"، اتنے بے چین ہوتے ہیں۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو سوسائڈل، جو بھی میں نے کیس اسٹڈیز دیکھے ہیں تو یہ سوسائڈل ہوتے ہیں، یا وہ یہ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں اپنا، یا یہ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان کی شدید دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تحول عافیت ایک مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا انٹرنل میکینزم، انٹرنل جو آپ کا سکون ہے آپ کو دیں گے۔ وفجات نقمتک، اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہ کر لیں، وجمیع سخطک، اور سختیاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سے کنیکشن نہ ٹوٹے۔ جمی کا مطلب ہے کوئی راستہ آپ چھوڑے ہی نہ میرے لیے کہ میں واپس جاؤں آپ کے پاس، کوئی راستہ نہ چھوڑیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سفر میں ہوتے ہیں، ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں، غلط غلط راستہ چلتے 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 ایک راستے پہ پہنچتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کہاں ہم آ گئے۔ تو کوئی کہتا ہے چلو کوئی نہیں، واپسی کا راستہ لمبا ہے لیکن ہے ایک راستہ، مجھے پتا ہے ایک راستہ یہاں سے جانے کا، تو ہمیں امید ہوتی ہے۔ کوئی انسان کہ نہیں، اب یہاں سے تو واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے، اب تو یہاں سے کوئی ایڈ ہی آئے گی۔ جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے وہ بچے بچے تھے یا فیملی تھی، ایک سیلاب آیا تھا، تو آپ کے سامنے وہ اتنا اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لے کر آئے تھے، اسٹک ہو گئے تھے وہ، پانی کا ریلا آیا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بس پوری فیملی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ دیر واز نو وے بیک نا، سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آ رہا، کوئی ہیلپ نہیں آ رہی، اور سب کے سب ڈراؤنڈ ہو گئے، اور سب کے سب وہاں سے مر بھی گئے۔ تو کبھی کبھی نا نو وے بیک بھی ہوتا ہے، اور یہ نو وے بیک دنیا میں تو سمجھ آتا ہے چلو ہو جائے، لیکن جمیع ایسا خطک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی معاملہ ہو جائے تو کتنا ٹف ہے۔ کوئی انسان اس کو سہار نہیں سکتا، اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہم معاملہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ جو ہے نا ہم کوئی کمپنسیشن کر پائیں۔ تو یہ ہماری دعا ہے۔ چوتھی دعا جو ہماری پاس ہے وہ، اس میں ہمارے وہ ون آف دا ویری بیوٹیفل دعا، اور جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ ذرا غور و فکر کریں، بیکاز اس میں بہت سے لوگ ہیں جو آخری دو چیزیں ہیں نا اس میں بہت ڈنڈی